السلام علیکم۔ تو شروع کرتے ہیں ناول۔ تم اس سے ملنے جا رہی ہو؟ ارشین نے نوک پلک سنوارتی روشین کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہوں، وہ مختصراً بولی اور اپنے کام میں لگی رہی۔ کیوں؟ کس لیے؟ اب تمہاری زندگی میں معصب کی گنجائش کہاں ہے جو تم انہی پرانے رستوں پر چلنے کی صحیح کر رہی ہو؟ تمہیں معلوم ہے عاشر کو اس بات کی خبر ہوئی تو کیا ہوگا؟ وہ تشویش سے اسے سمجھاتے ہوئے بولی تو روشین چڑ گئی۔ پلیز ارشین، عاشر کے لیے ضد اور مجبور کرنے والی تم اور ماما تھی۔ میں بالکل بھی اس منگنی کے لیے راضی نہیں تھی، مگر تم لوگوں نے اس شخص کو کسی مصیبت کی طرح میرے سر پر مسلط کر دیا۔ اب جب کہ معصب آ چکا ہے تو میں جو فیصلہ لوں گی اس میں تم لوگوں کو ایگری ہونا پڑے گا۔ تم لوگ اچھی طرح جانتے ہو ان 7 سالوں میں کسی بھی لمحے، کسی بھی پل میں نے اسے بھلایا نہیں، اور اس نے بھی وعدہ کیا تھا کہ وہ واپس آئے گا، اور وہ حساب وعدہ آ گیا ہے، وہ بھی میرے لیے، اس محبت کے لیے جو وہ مجھ سے کرتا ہے۔ روشین اس کی جرح پر چڑھ کر بولی۔ محبت؟ وہ صرف تمہیں استعمال کرتا رہا ہے، تمہارے جذبات و احساسات سے کھیلتا رہا ہے۔ اس نے نہ تم سے کل کوئی انٹرسٹ تھا اور نہ ہی آج ہے، اور جس محبت کی تم بات کر رہی ہو ایسی ہی محبت وہ افرا سے بھی کرتا ہے، جس کے لیے 7 سال پہلے وہ آسٹریلیا شفٹ ہوا تھا۔ نکل آؤ اس کے دھوکے اور فریب سے، ورنہ بہت بری چوٹ کھاؤ گی۔ ارشین نے تحقیر سے کہتے ہوئے اس کا تاریک پڑتا چہرہ دیکھا۔ وہ فیصلہ مومانی جان کا تھا۔ معصب تو صرف ایک کردار ادا کر رہا تھا، وہ بھی میری طرح مجبور و بے بس ہو گیا ہوگا۔ تم جانتی ہو مومانی جان نے ماما کو ہرٹ کرنے کے لیے شادی کروائی تھی تاکہ انہیں چوٹ پہنچے، انہیں تکلیف ہو۔ روشین نے اس کا دفاع کیا۔ معصب اتنا بچہ نہیں کہ جس نے جو کہا وہ اس نے کیا، یہ اس کا اپنا فیصلہ تھا۔ تمہیں اس فریب سے نکلنے اور اس شخص کو سنبھلنے میں نہ جانے اور کتنا وقت لگے گا۔ تم لوگوں کے خلوص و محبت کو سمجھتی نہیں ہو، نہ جانے اس شخص کے دھوکے میں کس طرح آ گئی۔ ارشین خفا ہوتی راکنگ چیئر پر جا بیٹھی تھی۔ روشین کے ارادے اسے فکر میں مبتلا کر رہے تھے۔ اگر وہ واپس معصب کے طرف پلٹی تو اس منگنی کا کیا، جو 1 سال پہلے جذباتی دباؤ کے تحت اس نے عاشر سے کی تھی؟ جسے تم دھوکہ کہہ رہی ہو اسے محبت دل فریب کہتے ہیں۔ یہ اتنی حسین ہوتی ہے کہ ہر انسان اس کے بہکاوے میں آ جاتا ہے۔ میری فکر چھوڑو، ابھی اسم بھائی آ جائیں گے تو تمہیں اپنے سسرال رخصت ہونا ہے۔ موڈ ٹھیک کرو، خود بھی خوش رہو اور مجھے بھی اپنی خوشی انجوائے کرنے دو۔ وہ کہتے ہوئے لپسٹک سے ہونٹوں کو قاتل بنانے لگی۔ تب بھی موبائل پر بیل ہوئی۔ ارشین نے سائڈ ٹیبل سے سیل اٹھا کر دیکھا اور معصب کا نام دیکھ کر اس کے تیوریاں گہری ہونے لگی۔ معصب کی کال ہوگی، پلیز اوکے مت کرنا، میں بس نکل ہی رہی ہوں۔ روشین اسے سیل اٹھاتے اور چیک کرتے دیکھ چکی تھی۔ روشین، تم اس طرح نہیں کر سکتی، میں ماما کو بتاؤں گی، وہ وارن کرنے لگی۔ ضرور بتانا، اور یہ بھی کہ میں نے یہ منگنی کس شرط پر کی تھی کہ اگر شادی سے پہلے معصب میری طرف لوٹ آیا تو میں بھی اس کی طرف لوٹ جاؤں گی۔ اس منگنی کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اور تم لوگوں نے میری یہ بات مان لی تھی۔ روشین نے اس کے ہاتھ سے سیل لیتے ہوئے بے نیازی سے کہا۔ اگر تم یہ سمجھ رہی ہو کہ وہ افرا کو طلاق دے کر تم سے شادی کرے گا تو یہ تمہاری بھول ہے۔ وہ مومانی جان کی اور ہماری ارسلان مومانی کی تو بہت چہیتی اور لاڈلی بیٹی ہے، اور معصب اپنی ماں کو کسی غلام کی طرح مانتا ہے، وہ بھی ان کے فیصلوں سے انحراف نہیں کرے گا۔ تم اس کی سیکنڈ وائف تو ہو سکتی ہو، فرسٹ نہیں۔ ارشین نے سنگ دلی سے اسے آئینہ دکھایا۔ وہ اسے چھوڑ دے گا، یہ میری گارنٹی ہے، کیونکہ ہمارے بیچ یہی طے ہوا تھا کہ اگر وہ لوٹ آیا تو۔ اس نے جلدی جلدی اپنی چیزیں اٹھاتے ہوئے رک کر ارشین کو غم و غصے کی کیفیت میں دیکھا اور نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ کیوں فکر کرتی ہو؟ یہ میری زندگی ہے، مجھے معلوم ہے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا۔ اتنی ناسمجھ نہیں ہوں، مجھے اپنے فیصلے خود کرنے دو۔ اور رہ گیا عاشر، وہ صرف مجھے پسند کرتا ہے، محبت نہیں۔ اسے اس منگنی کی ختم ہونے سے زیادہ دکھ نہیں ہوگا۔ اب یہ بات تم نے طے کرنی ہے کہ ماما کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے، اور اس پر فیصلے کا بوجھ ڈال کر کمرے سے وہ باہر نکل گئی۔ کیا یہ سب اتنا آسان تھا؟ ارشین نے پریشانی سے اسے جاتے دیکھا۔ وہ کل بھی اتنی ہی خپتی اور دیوانی تھی، اور آج بھی اس کا جنون معصب کے لیے اسے کسی طور کم نظر نہیں آ رہا تھا، جو کہ خطرے اور پریشانی کی بات تھی۔
اگر ماسب کا قصہ کھلتا تو سسرال میں اس کی اپنی پوزیشن کیا ہوتی؟ آخر عاشر اس کا دیور تھا اور یہ منگنی کروانے والی وہی تھی۔ اس نے بے بسی سے ہونٹوں کو بھینچا تھا۔ وہ کھلے دل سے مسز افتخار کے گھر آ جاتا تھا۔ وہ افتخار صاحب کے ساتھ بزنس پارٹی میں گئی ہوئی تھی۔ ابھی تو یہ خبر انہیں بھی سنانی تھی۔ اس نے اپنے اعصاب پریشانی سے بھاری ہوتے محسوس کیے۔ ماسب کل بھی ان کے لیے پریشانی کا باعث تھا اور آج بھی اس کی آمد سوائے ٹینشن کے کچھ نہیں تھی۔ اس نے تو یہی سوچا تھا منگنی کے بعد ماسب کا باب بند ہو جائے گا اور سب کو بھی مستقل پریشانی سے نجات مل جائے گی جو ہر رشتے سے انکار کی صورت میں انہیں روشین کی طرف سے ہو گئی تھی۔ وہ سال کے اندر ہی اس کی شادی کا ارادہ رکھتی تھی۔ اسی سلسلے میں تیاریاں دونوں طرف سے جاری تھی، مگر 6 ماہ کے اندر ہی ماسب کی آمد نے اسے مایوسی کی طرف دھکیل دیا تھا۔ وہ اتنے سالوں بعد کیوں چلا آیا تھا؟ کس لیے؟ اب اس کا کیا تھا پاکستان میں؟ 7 سال پہلے اس نے تمام بزنس وائنڈ اپ کر کے آسٹریلیا میں افرا کے ساتھ اپنی والدہ کی خواہش اور ضد پر گھر بسایا تھا۔ اب جب کہ سب کچھ ختم ہو چکا تھا تو وہ ایک بار پھر انہیں اور ان کی زندگی کو ڈسٹرب کرنے چلا آیا تھا۔ اس بار اس کے کیا ارادے تھے اور روشین کو اس نے کون سا سنہرا خواب دکھایا تھا کہ وہ اس کی ایک کال پر پہنچی چلی گئی؟ یہ بات وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ کوئی بھی لڑکی ایک شادی شدہ مرد کی آرزو نہیں کرتی، چاہے وہ اسے کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو۔ اس کی نظریں سائڈ ٹیبل پر رکھی ماسب کی تصویر پر ٹھہری تھی جو آج بھی یادگار کی صورت میں روشین نے کمرے میں سجا رکھی تھی۔ بے اختیار روشین نے ہونٹوں کو بھینچا تھا اور بڑھ کر ماسب کی تصویر کو اٹھایا تھا۔ اس تصویر میں ماسب اور روشین ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے اور یہ ایک شاندار پل تھا جو برتھ ڈے کے موقع پر ارشین نے از خود اپنے ہاتھوں سے محفوظ کیا تھا۔ مگر ماضی جتنا خوبصورت ہوتا ہے اسے بھلانا اتنا ہی تکلیف دہ ہوتا ہے۔ میں نوٹ کر رہی ہوں جب سے تمہاری مامی اور ان کی بیٹی پاکستان آئی ہیں تم بڑے مصروف رہنے لگے ہو۔ ارشین نے ماسب کو گھیرا۔ نہیں بالکل نہیں، ہم پرسوں یونیورسٹی میں ملے تھے نا ماما، وہ الٹا ارشین سے پوچھنے لگا۔ اس کے گڑبڑانے پر ارشین شرارت سے مسکرائی۔ یعنی کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ چھوڑو تم ماسب، تم آرڈر کر رہے ہو یا میں کروں؟ روشین نے ارشین کو چپ کراتے ہوئے ماسب سے پوچھا۔ تم کر دو، میرا موڈ نہیں ہے لنچ کرنے کا، میرے لیے جوس منگوا لینا، پر اس نے مختصر کہا اور موبائل چیک کرنے لگا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تمہاری وجہ سے لنچ کا پروگرام بنایا تھا، اگر تمہارا موڈ نہیں تو پھر ہم لوگ بھی گھر جا کر کھا لیں گے۔ روشین نے مینیو کارڈ بند کر کے ٹیبل پر رکھا۔ دراصل مجھے ایک اہم میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے 1 گھنٹے بعد، وگرنہ ماموں جان ناراض ہو جائیں گے۔ مجھے آفس جلدی پہنچنا ہے، پلیز مائنڈ مت کرو، تم آرڈر کر دو، میں ابھی تمہارے ساتھ ہی ہوں۔ ماسب نے روشین کی ناراضگی دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا۔ بیکار رہنے دو صفائیاں، تم آفس جاؤ۔ روشین نے بیگ اٹھا کر شولڈر پر ڈالا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ ارشین اور ماسب اسے واضح دیتے رہ گئے۔ کیا ہو جاتا ہے تمہیں؟ کبھی کسی کی مجبوری بھی دیکھتے ہیں۔ ہم کل کر لیں گے لنچ، ارشین نے اسے سمجھایا۔ ضرورت نہیں ہے، اگر ماسب بہت مصروف انسان ہے تو فارغ میں بھی نہیں ہوں، روشین نے کندھے اچا کر بے نیازی سے کہا۔ ماسب نے اس کی ناراض چہرے کو دیکھ کر موبائل بند کر کے جیب میں رکھ لیا۔ چلو، اس نے روشین کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ کہاں؟ وہ روٹ ہوئی لنچ کرنے۔ وہ اسے ساتھ لیے دوبارہ ریسٹورنٹ میں آیا تھا۔ ابھی تو تمہارا موڈ نہیں تھا، اس نے طنز سے کہا۔ اب بہت بھوک ہے، تم کہو گی تو رات تک کھاتا رہوں گا، چاہے مجھے بدہضمی ہو جائے، کیونکہ میں اسے جھیل سکتا ہوں مگر تمہاری ناراضگی نہیں۔ اس نے بے بسی سے ہاتھ جھاڑتے ہوئے مجبوری بیان کی۔ ایسا کرتے ہیں، تمہارے لیے جوس اور میں 2 آئس کریم آرڈر کر دیتی ہوں۔ میں صرف لنچ کرنا نہیں چاہتی، صرف تھوڑی دیر کے لیے تمہارا ساتھ چاہیے تھا۔ تم پچھلے ہفتے سے گھر بھی نہیں آئے ہو، 2 دن پہلے یونیورسٹی بھی ہفا دفڑی میں آئے تھے، فون کرو تو بزی ملتے ہو، آخر مسئلہ کیا ہے؟ روشین نے ماسب کو گھیرا تھا جبکہ روشین گلاس ڈور سے باہر گزرتے منظر میں گم تھی۔ ساری شکایتیں وہ جیسے کرنا چاہتی تھی مگر غصہ اتنا تھا کہ اسے معلوم تھا کہ اگر کہے گی تو آنسو پہلے آئیں گے، الفاظ بعد میں ساتھ دیں گے، اور وہ رو کر اپنی توہین نہیں کروانا چاہتی تھی۔ ماسب نے ایک نظر بے نیازی بنی روشین پر ڈالی جس کے چہرے سے غصہ ظاہر تھا، پھر دھیمے سے بولا۔ یار وہ گھر پر گیسٹ آئے ہوئے ہیں، مامی اور ان لوگوں کا پروگرام بنتا رہتا ہے اس لیے بھی، اور کچھ آفس میں ورک زیادہ ہے تو یہ سب پہلے بھی ساتھ ساتھ چلتا تھا، اس بار تو بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں۔ ارشین شوخی کی طرح
آمادہ ہوئی تو روشین نے تیز نظروں سے اس سے گھورا جبکہ ماسب مسکرا دیا۔ میں نے جتنا بدلنا تھا روشین کی محبت نے مجھے بدل دیا، اب اور تبدیلی ممکن نہیں۔ وہ زیادہ رومانٹک ہوتا تو روشین کو روشنی کہا کرتا تھا اور اس کا اس طرح پکارنا اسے از حد اچھا لگتا تھا۔ اب اتنی محبت اور خوبصورت اظہار کے بعد تم شام تک ہمارے ساتھ ہو جبکہ گھر چل رہے ہو، ماما بھی تمہیں یاد کر رہی تھی۔ روشین نے اس کا ہاتھ تھام کر بے اختیار کہا۔ اس کے جگمگاتے چہرے اور روشن آنکھوں سے وہ نظریں نہیں ہٹا سکا۔ سمرا بیگم کے آرڈر اور ماموں کی ناراضگی کو پس پشت ڈالتے ہوئے اس نے روشین کی ہر بات ماننے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ آج کا دن محبت کے نام، اس نے گردن ہلا کر اپنی آمادگی ظاہر کی تھی۔ شام تک معصب ان کے ساتھ رہا، اس نے اپنے سیل آف کر رکھے تھے۔ اس کے جاتے ہی مسز افتخار کو سمرا بیگم کی کال آئی تھی۔ صاحب توقع وہ غصہ کر رہی تھی، معصب کو وہاں رک لیے جانے پر خفا ہو رہی تھی۔ وہ میرا بھی بھتیجا ہے، بھائی کا بیٹا ہے، ان کی نشانی اور ان کا خون ہے، میرا بھی اس پر حق ہے۔ اگر 2 گھڑی وہ یہاں آ گیا تو آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ ان کی ناراضگی اور بد مزاجی کو درگزر کرتے ہوئے نرمی سے بولی، ساری زندگی تم میرے شوہر کو اپنے اشارے پہ نچاتی رہی اور اب تم میرے بیٹے کو بھی غلام بنانا چاہتی ہو، تو یہ تمہاری بھول ہے۔ میں اسے تمہاری تاریخ، تمہارے اثر سے اتنی دور لے جاؤں گی کہ تم اس کی صورت دیکھنے کو ترس جاؤ گی۔ وہ صفاقی سے دل چیر دینے والی الفاظ استعمال کر رہی تھی۔ آپ اتنا نیگیٹو کیوں سوچتی ہیں؟ میں نے کبھی بھائی پر اپنی اجارہ داری نہیں رکھی اور نہ ہی اپنے بھتیجے پر رکھوں گی، مگر افسوس میں آپ کی غلط فہمیوں کو دور نہیں کر سکتی۔ نگہت بیگم نے لائن ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ انہیں بھاوج کے رویے اور الفاظ پر دکھ ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ سے ہی سخت گیر رہی تھی۔ سمرا وحاج احمد کے انتقال کے بعد تو بالکل ہی اجنبی ہو کر رہ گئی تھی۔ ایسے میں معصب اور روشین کے رشتے کے حوالے سے انہیں کافی فکر اور پریشانی لاحق تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے اور سمرا بیگم اپنی نفرتوں کی آگ میں ہر رشتے کو خاکستر کر دینا چاہتی تھی۔ آج کتنے دنوں بعد معصب نے انہیں اپنی صحبت دکھائی تھی اور لاکھ اختلاف کے باوجود سمرا بیگم سے منع نہیں کر سکتی تھی۔ آج ان کا بھائی نہیں رہا تھا تو ایک ایک کر کے سب رشتے سمرا بیگم نے ختم کر دیے تھے اور وہ اندر سے ٹوٹتی جا رہی تھی۔ رات میں وہ روشین کو اچھے لفظوں میں سمجھا رہی تھی کہ معصب کے بلانے پر اعتراض کر رہی تھی تاکہ وہ آنے والے حالات کو سمجھ سکے۔ کیوں بھائی، معصب پہلے بھی تو آیا کرتا تھا، روشین سے پہلے ارشی نے اعتراض کیا تھا۔ ارے بھائی، پہلے کی بات اور تھی، اب آپ کی مامی پسند نہیں کرتی، پھر اس کے یہاں بار بار آنے سے اس کے کاموں کا حرج ہوتا ہے۔ ماموں کے بعد اس سے ہی سب کچھ سنبھالنا ہے نا۔ مامی کو اپنی فیملی کے لوگوں کے علاوہ کچھ اچھا نہیں لگتا، ان کا بس چلے تو ہمیں گھر آنے سے بھی روک دے۔ روشین نے صاف گوئی سے کہا تو نگہت بیگم دھک سے رہ گئی۔ اس طرح نہیں کہتے، انہوں نے روشین کو ٹوکا۔ آپ کچھ بھی کہہ لیں ماما، مگر میں نے نوٹ کیا ہے مامی پہلے بھی ہمیں پسند نہیں کرتی تھی، اب ماموں کے انتقال کے بعد ان کی بد مزاجی، غصہ بڑھ گیا ہے۔ اول تو ہم ان کے گھر جاتے ہی کم ہیں اور اگر معصب کے اصرار پر چلے بھی جائیں تو وہ سارا وقت تفتیشی آفیسر بنی سوال و جواب پوچھتی رہتی ہیں، کیوں آئی ہو، کیا کام تھا، کس نے بلایا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ارشی ناک چڑھا کر ان کی نقل اتارتے ہوئے بولی تو نگہت بیگم کے اداس چہرے پر اداسی پھیل گئی جبکہ روشین انجوائے کرتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ بڑوں کی اس طرح نقلیں نہیں اتارتے، بری بات ہوتی ہے۔ انہوں نے بیٹی کو سمجھانے کی کوشش کی، ماما پتہ ہے 15 دن ہو چکے ہیں آسٹریلیا سے خالہ آئی ہوئی ہیں اور مامی کی طبیعت باسی بیمار ہو رہی ہے۔ خلاف توقع روشین نے انہیں خبر سنائی تھی۔ مجھے معلوم ہے، انہوں نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ سننے میں یہ بھی آ رہا تھا کہ وہ ہنا کی منگنی کا ارادہ رکھتی تھی اپنے بھائی کے بیٹے کے ساتھ۔ اگر وہ ہنا کی بات طے کرتی ہیں تو وہ بھی روشین کے معاملے کو لے کر ان سے بات کرنے کا ارادہ رکھتی تھیں تاکہ معصب والا معاملہ کلیئر ہو سکے، مگر ان کی بات کرنے سے پہلے ہی ایسا ہوا کہ تمام باتیں ہی ختم ہو گئی۔ سمرا بیگم نے بال ہی بال ہنا کی منگنی اپنے بھائی کے بیٹے سے کر ڈالی اور ان کی فیملی کو دھوم دھام سے بلانا تک گوارا نہ کیا۔ مانا تو صحیح معصب، اب فضول کی پردہ داریاں شروع نہ کر دینا کہ تم ہمیشہ کی طرح بے خبر تھے۔ ارشین اسے دیکھتے ہی شروع ہو چکی تھی، جبکہ روشین نے جب سے یہ نیوز سنی تھی اسے اندرونی طور پر دھچکا پہنچا تھا۔ سمرا بیگم تو شروع سے ہی ان کے حق میں نہ تھی، مگر معصب کم سے کم اسے تو ان کے حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے تھی، مگر وہ بھی کہیں نہیں تھا۔ اسے انفارم
تک کرنا ضروری نہ سمجھا گیا؟ کیا وہ بھی جدائی کے رستے تلاش کر رہا تھا یا انجانی منزلوں کی طرف اس نے بھی قدم بڑھا دیے تھے اور وہ بیوقوف اس کی محبت میں اندھی بنی اس کے ہی رستے پر اب تک دوڑ رہی تھی؟ روشین کی آنکھوں کے شک و شبہات بے اعتباری نے چند لمحوں کے لیے ماسب کو موم کر دیا، مگر کچھ تو کہنا ہی تھا۔ اسے معلوم تھا وہاں سخت رد عمل دیکھنے میں آئے گا، اور وہ نگہت بیگم سے مل کر ان کا غصہ دیکھ چکا تھا۔ انہیں مطمئن کر کے وہ باہر آیا تو روشین اسے لاؤنج میں ہی مل گئی تھی۔ روشین ایک نظر اسے دیکھ کر چینل سرچ کرنے لگی، جیسے یہ معمول کی بات ہو۔ اس کی انتہائی سنجیدگی نے اسے ہلا ڈالا تھا۔ میرا یقین کرو، بہت سرپرائز پارٹی رکھی گئی تھی، مجھے آخری لمحوں تک کچھ پتہ نہیں تھا۔ اس نے روشین کو صفائی دینی چاہی۔ پلیز ماسب، میں کچھ نہیں سننا چاہتی۔ روشین پلیز تم اسے سمجھاؤ، میرا اس میں کیا قصور؟ وہ بے چارگی سے ارشین کو دیکھتے ہوئے بولا، جس کے چہرے کے سخت تاثرات اس کی ناراضگی کا پتہ دے رہے تھے۔ سوری، مجھ سے اس نیکی کی توقع تو مت رکھنا۔ اچھا ہے جن خوابوں میں یہ زندہ ہے اس سے یہ جاگ جائے، کیونکہ وہ سچ ہونے والے نہیں ہیں۔ ارشین نے بے حسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا تھا، اس طرح مت کہو، تم جانتی ہو نا میں تمہارے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس نے روشین کے ہاتھ تھامے تھے جو اٹھ کر ارشین کے پیچھے جانے کے لیے دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ بہتر ہے تم ابھی ہی ڈیسائیڈ کر لو کہ تم کس کے بغیر جینے کا تصور نہیں کر سکتے، میری یا اپنی فیملی کے؟ روشین نے گول مول رکھے بغیر پوچھا تھا۔ مجھے تم دونوں ہی عزیز ہو۔ وہ چند لمحوں کے لیے اس کی بات سن کر حیران ہوا، پھر نرمی سے بولا، نہیں ماسب، حالات جس سمت جا رہے ہیں اس کے آثار اچھے نہیں ہیں۔ بہتر ہے ہم ایک دوسرے کو بیوقوف بنانا بند کر دیں۔ جو فیصلہ کل ہونا ہے وہ آج ہو جائے۔ اگر تم آئندہ یہاں آؤ گے تو مامی کو لے کر رشتے کی حیثیت کو مضبوط کرنے آنا، ورنہ… اس کی آواز کانپی۔ ورنہ کیا؟ ورنہ یہاں مت آنا۔ میں بھول جاؤں گی کہ میری زندگی میں ماسب نام کا کوئی شخص بھی تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ کو اس کی گرفت سے چھڑاتے ہوئے سرد مہری سے کہا، تم اس طرح نہیں کر سکتی۔ کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے تمہیں میری محبت، میرا خیال، میرے احساس تک نہیں ہوگا؟ اسے روشین کی بات سے دکھ پہنچا تھا۔ تو پھر کیا کروں؟ تم سے تو کچھ ہونے والا نہیں۔ مامی کیا فیصلہ کر رہی ہے اور تم انتہائی انجان اور بے خبر ہوتے ہو۔ کم سے کم بندہ احتجاج ہی کرتا ہے، غلط فیصلوں پر غصہ کرتا ہے۔ تم ہماری فیملی کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے تو ہمارے رشتے کا کیا فائدہ پھر؟ وہ ناراضگی سے بولی، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، یقین رکھو۔ میں بہت ناراض ہوا تھا ماما پر کہ انہوں نے تمہاری فیملی کو انوائٹ نہیں کیا۔ میں بہت شرمندہ ہوں۔ وہ شرمساری سے بولا، بات تمہاری شرمندگی کی نہیں ہے ماسب، ہمارے رشتے کے علاوہ ایک رشتہ اور بھی ہے۔ مامی کو رشتوں کی پاسداری کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ ماما کو ان کے رویے نے بہت تکلیف پہنچائی ہے، اور میں اپنی فیملی سے کٹ کر تم سے محبت نہیں کر سکتی۔ میرے لیے میری فیملی بہت اہم ہے، وہ انتہائی سنجیدگی سے بولی۔ اور میں ماسب، وہ کہاں ہے؟ اس نے اپنی اہمیت جاننی چاہیے۔ روشین کی زندگی میں ہر طرف، اگر اس کا مان برقرار رکھو گے تو… وہ کہہ کر رکی نہیں تھی، تقریباً بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ جس سے آپ اور آنٹی میری شادی کے خواب بن رہی ہیں وہ تو مجھ سے بات تک نہیں کرتا، دکھتا بھی نہیں ہے، انتہائی روڈ اور مغرور۔ افرا نے ماسب کی شخصیت پر تبصرہ کیا تھا، تم بھی تو اسے کمپنی دینے کی کوشش نہیں کرتی، تھوڑا فرینک ہونے کی کوشش کرو، دوستانہ ماحول پیدا کرو، پھر دیکھو بات بھی کرے گا اور دیکھے گا بھی صرف تم کو۔ وہ پیار سے بیٹی کو سمجھاتے ہوئے بولی، مجھ سے کسی کی خوشامدی نہیں ہوتی، میں کیا کسی سے کم ہوں جو کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کروں، وہ بھی ماسب جیسے خشک اور بورنگ انسان کو جسے اپنی فیونسی کے ناز نخرے اٹھانے سے ہی فرصت نہ ہو۔ افرا کو پاکستان آئے 2 ہفتے ہو چکے تھے، اور ان 2 ہفتوں میں وہ اچھی طرح ماں اور خالہ کی سوچ سمجھ چکی تھی۔ وہ ماسب سے اس کی شادی کر کے اس کی آزادی کو سلب کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، اور ماسب کو پرانے رستوں سے الگ کرنا چاہتی تھی تاکہ وہ ان کی سوچ کے مطابق چل سکے اور سوچ سکے۔ مگر جہاں ماسب اور روشین کا سیر تھا وہاں افرا اپنے حسن کی شدائی تھی، اس سے سراہنے والے لوگ اچھے لگتے تھے تاکہ وہ جن کو اپنا اسیر کرتی پھرے۔ یہ کام اسے سرے سے پسند نہیں آیا تھا، اور نہ ہی وہ کسی کے ناز نخرے اٹھا سکتی تھی۔ دیکھو بیٹی، سمجھنے کی کوشش کرو، ماسب ایک معمولی انسان نہیں ہے، کروڑوں کی جائیداد کا مالک ہے، خوبصورت ہے، پڑھا لکھا، تہذیب یافتہ، شریف خاندان
ایسے لوگ نایاب ہوتے ہیں، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آنٹی نے تمہارے بارے میں سوچا، وگرنہ تمہاری آزاد روش اور رویے کو لے کر میں پہلے ہی بہت پریشان تھی۔ اب ایسے میں تم بھی کوآپریٹ نہیں کرو گی تو یہ رشتہ کیسے ہوگا؟ وہ نرمی کے سائے سے سمجھا رہی تھی۔ افرا نے گلاس ونڈو سے نیچے کی طرف آتے معصب وحاج پر نظریں جمائی جو لون میں رک چکا تھا۔ آنٹی سمرا اس سے کچھ بات کر رہی تھی۔ لمبا قد، دلاویز شخصیت رکھنے والا معصب وحاج نظر انداز کرنے کے لائق نہیں تھا۔ اگر اس کی زندگی میں روشین نام کی بلا نہ ہوتی تو وہ اس کے ساتھ پر فخر کرتی، مگر اب اس کا رویہ مایوس کن تھا۔ اسے اپنی فیونسی کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ صبح و شام فون پر اس سے ہی گفتگو میں بظاہر مصروف رہتا اور وہ اسے بور کرنے کے ساتھ بیزار بھی کر چکا تھا۔ بور کرنے کے لیے تو وہ خود اتنی حسین تھی کہ جہاں جاتی محفل جما لیتی۔ اس کی سرمئی آنکھوں کے تیکھے نقوش و گلابی رنگت کو شروع سے ہی سراہا گیا تھا۔ دنیا ایک معصب وحاج پر ختم نہیں ہو جاتی۔ اگر وہ متاثر نہیں تھا تو کیا ہوا، ایک دنیا اس کے حسن کے قصیدے پڑھتی تھی۔ افرا شاپنگ پر چل رہی ہو، اس کی سوچوں کے تسلسل کو ہینا کی آواز نے توڑا تھا۔ کیوں نہیں، ضرور۔ وہ بھی مسکرا کر اس کے ساتھ ہوئی۔ نیچے معصب کو کیوں روکا گیا تھا، وہ سمرا آنٹی کا ذہن پڑ چکی تھی۔ وہ سب کی بے فکری اور دکھ دینے کے باوجود ان دونوں کا ساتھ رہنے کا زیادہ موقع دیتی تھی تاکہ معصب روشین کی زندگی سے نکلے، اس کے علاوہ کسی اور پر توجہ دے سکے۔ اسے دیکھتے ہی وہ محبت بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی، دیکھو افرا بھی آ گئی، تم ساتھ ہوگے تو یہ مطمئن ہو کر شاپنگ کر سکیں گی، وگرنہ ان کی دیر سویر سے مجھے پریشانی ہو جاتی ہے۔ میں بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی ساتھ چلیں اور آنٹی کو بھی لے لیں۔ آپ لوگوں کو مال میں چھوڑ کر میں آفس چلا جاتا ہوں، میرا ٹائم ویسٹ ہونے سے بچے گا۔ وہ جھک کر سمرا بیگم کے شولڈر پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے بولا تھا۔ اس کا بات کرنے کا انداز اور آواز سب سے اچھی تھی۔ وہ پاپا کی طرح کڑک اور تیز لہجے میں بات نہیں کرتا تھا۔ افرا نے ایک لمحے کو سوچا، اگر ہمارے کام سے تمہارا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے تو تم آفس جاؤ۔ سمرا بیگم کا پل بھر میں موڈ خراب ہوا تھا، ساتھ ہی تاثرات چینج ہوئے تھے۔ افرا نے خالہ کی ایکٹنگ کو دل ہی دل میں سراہا تھا اور معصب کے پریشان چہرے پر نظریں جمائی تھی جو ماں کی ناراضگی سے گڑبڑا گیا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، آپ نہیں جانا چاہتی تو ٹھیک ہے، میں ان کو لے جاتا ہوں، ناراض مت ہو، وہ کہہ کر بیرونی گیٹ کی طرف بڑھا تھا۔ دیکھا بھائی کبھی بھی ماما کا کہا نہیں ٹالتے، ہینا سر خوشی کے عالم میں افرا سے کہہ رہی تھی۔ ماماز بوائے، افرا اس کی فرما برداری پر منہ میں بڑبڑائی تھی۔ یہ تو طے تھا کہ اگر آنٹی کے نصیب میں جیت کا سکہ آتا تو فیصلہ گھاٹے کا نہیں تھا۔ ویسے بھی اپنی زندگی کے لیے ایسے ہی کاٹ کے الو کی ضرورت تھی جو شادی کے بعد اس کے معاملات میں انٹرفیئر نہ کرے۔ معصب کی کال پر وہ یونیورسٹی سے ہسپتال آئی تھی اور جب سے اب تک خاموش نظروں اور سن دماغ کے ساتھ شیشے کے گلاس وال سے دوسری جانب سمرا بیگم کو بیڈ پر ساکت خوف زدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ سمرا بیگم نے خودکشی کی کوشش کی تھی اور انہیں بروقت بچا لیا گیا تھا، مگر اس وقت بھی ان کی حالت نازک تھی۔ معصب کی خاموشی، اس کا سنجیدہ انداز اسے ہلا رہا تھا۔ ہزاروں سوال تھے جو اس کے اندر شور مچا رہے تھے اور وہ معصب سے پوچھ نہیں پا رہی تھی۔ سمرا بیگم کی بہن اور دونوں بیٹیاں وہیں تھیں۔ ہینا اور ثنا نے اسے دیکھ کر نفرت سے منہ پھیرا جبکہ ان کی بہن اپنے بھانجے سے برملا کہہ رہی تھی، بیٹا کیوں ماں کی جان کے دشمن ہو گئے ہو؟ وہ ہوش میں آتے ہی اسے دیکھے گی تو اس کی طبیعت اور بگڑ جائے گی، بہتر ہے اسے گھر جانے کا کہو۔ ان کا رویہ چہرے اور الفاظ سے ظاہر تھا۔ خودکشی کی وجہ کیا وہی تھی، اسے خوف محسوس ہوا، مگر وہ خودکشی کی وجہ کیسے ہو سکتی تھی؟ اس کی تو کتنے مہینوں سے ان سے بات بھی نہیں ہوئی تھی۔ ان کے رویے کی وجہ سے ان لوگوں نے ان کے گھر جانا بھی کم کر دیا تھا۔ نہیں، منگنی کے معاملے کو لے کر معصب نے ان سے کوئی بات تو نہیں کی۔ کتنے ہی سوال تھے جو اس کے ذہن میں ابھر رہے تھے۔ چلو میں تمہیں گھر چھوڑ آتا ہوں۔ کتنی دیر کے بعد معصب کے لبوں سے اس کے لیے فقط یہ نکلا تھا۔ اس نے سن دماغ کے ساتھ آخری بار سمرا بیگم کو دیکھا، پھر اسے کے قدموں کے ساتھ چلتی ہسپتال سے باہر آ گئی تھی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے اور زبان کچھ بھی کہنے سے قاصر تھی۔ یہی وجہ تھی کہ معصب نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ اس کے بازو سے لگ کر رونے لگی۔ یہ سب کیسے ہو گیا؟ کیوں ہو گیا؟ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ معصب سب ٹھیک ہو جائے گا، پریشان مت ہو۔ معصب نے اسے گاڑی میں بٹھاتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور رومال اس کی طرف بڑھاتے ہوئے تسلی دی۔ معصب مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ اب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا، میں تمہیں کھونے والی ہوں۔ اس نے بے اختیار
मासब का हाथ थामते हुए दिलेरी से कहा था। इसके आंसू मासब को डिस्टर्ब कर रहे थे। इस तरह मत कहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो ऐसे ही कुछ तसल्ली अमेज़ अल्फाज इसके मुंह से सुनना चाहती थी, मगर मासब ने नरमी से इसके आंसू पोंछे थे और गाड़ी स्टार्ट की थी। इसकी खामोशी, इसकी संजीदगी, इसके चेहरे के तासुरात रोशीन के दिल को दहला रहे थे। अगर वो इससे मोहब्बत करता था तो वो कहीं ज़्यादा अपनी माँ से भी मोहब्बत करता था। क्या वो इनकी खातिर से छोड़ देगा? क्या इनके रास्ते अलग होने वाले थे? इनके बीच हौलनाक जुदाई आने वाली थी? इसका दिल अंदर ही अंदर डूबता उभरता रहा। वो बार बार मासब की तरफ देखती और फिर लब बींच लेती, यहाँ तक कि रास्ता ख़त्म हो गया और इफ्तिखार हाउस आ गया। अंदर नहीं आओगे? इसने एक आस उम्मीद के साथ मासब से पूछा था। अभी नहीं। वो ठीक हो जाएंगी तो फिर? तुम ये सब फूफी अम्मी को मत बताना, बिला वजह परेशान होगी। इसने अपना लहजा सरसरी बनाना चाहा था और वो इसके अल्फाज में छुपे एतराज़ को समझ गई थी। इसके जाने के बाद भी कितनी ही देर वो वहाँ साकत खड़ी इसकी गाड़ी के निशान देखती रही, इसके रवैये को समझने और आने वाले हालात को सोचती रही। अशीन अपनी दोस्त सबा की तरफ गई हुई थी और मिसेस इफ्तिखार भी घर पर नहीं थी, वगरना इसकी रोती सूरत और परेशान चेहरा भेद खोलने के लिए काफ़ी था। दूसरी तरफ मासब इसे घर छोड़ आया था। रोशीन को बुलाने और दिखाने का मकसद सिर्फ यही था कि वह जिन रिश्तों के दरमियान सांस ले रहा था, वहाँ इसकी और इसकी मोहब्बत की कोई जगह नहीं थी। नफ़रत इतनी ताकतवर भी हो सकती है, इसने कभी सोचा भी नहीं था। इसे तो अपनी मोहब्बत की ताकत और हिम्मत पर भरोसा था। इसे प्यार पर एतबार था कि वो टूट नहीं सकता और ना ही कभी किसी मुकाम पर झुक सकता है। मगर समरा बेगम ने इसे एहसास दिलाया कि बाप को खोने के बाद वो अपनी माँ के रिश्ते को किसी के लिए भी दांव पर नहीं लगा सकता। वो चाहे रोशीन हो या इसकी मोहब्बत, वो इसके लिए अपनी सादा माँ को नहीं खो सकता था, जो अपनी नफ़रत, शिद्दत पसंदी और ज़िद में इस कदर आगे बढ़ चुकी थी कि नींद की गोलियां खाते वक्त इन्हें अपने नुकसान और बच्चों के अकेले रह जाने का एहसास तक न हुआ था। वो सिर्फ मासब को हराना चाहती थी। इन्हें हर मुकाम पर झुकाना इनका मकसद और तलब थी। इन्हें बेटे के टुकड़े होते दिल और मोहब्बत की परवाह नहीं थी। बस वो ये चाहती थी कि किसी तरह रोशीन और इनकी फैमिली, इनकी और इनके बेटे की ज़िंदगी से निकल जाए। वो इनकी शक्लों और तस्वर तक से बेजार थी। फिर कैसे बेटे को इनकी हमायत और फेवर में बोलता देखती। उन्होंने गुस्से में एक कदम उठाकर मासब के लिए सारे रास्ते बंद कर दिए थे। वो तमाम रास्ते जो रोशीन और इसकी दुनिया की तरफ जाते थे, वो अपनी माँ के दिल पर पैर रखकर अपनी मोहब्बत की तजदीद नहीं कर सकता था। और इसने वही फ़ैसला किया जो एक होशमंद, दर्दमंद दिल बेटे को करना चाहिए था। वो शाम में समरा बेगम के होश में आने पर इनका हाथ थाम कर कह रहा था, मामा आप ठीक हो जाएं, जो आप चाहेंगी वही होगा। इसके वीरान चेहरे और भीगी आंखों से आंखें चुराते हुए वो इसकी बात पर मुतमिन हुई थी और इसके हाथ को मजबूती से थाम लिया था। हाँ, वो वही कह रहा था जो सुनने के लिए उन्होंने ज़िंदगी की बाजी को दांव पर लगाया था, और वो घाटे में नहीं रही थी। उन्होंने बहन की तरफ देखा और एक इत्मीनान और खुशी इनके चेहरे पर उतर आई थी। माँ सबके कमरे से जाते ही अस्मा बेगम इनसे कह रही थी, इतना ही बेहतर है, अब दोनों का निकाह जल्दी कर देते हैं। शादी के बाकी इंतज़ामात ऑस्ट्रेलिया जाकर होते रहेंगे। वो मशवरा दे रही थी। सही कहती हो, यहाँ रहेंगे तो धड़का रहेगा, बेहतर है ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो जाते हैं। वहाँ जाकर मसब भी तमाम बातें भूल जाएगा और निगत की फैमिली से भी जान छूट जाएगी। वो तमाम मामला तय कर रही थी। इनकी दूरअंदेश सोच पर वो खुश हुई थी। मासब की शक्ल में इन्हें बेटी का शानदार मुस्तकबिल नज़र आ रहा था, वगरना इसकी आज़ाद और बेबाक रवैये और हठधर्मी ने इन्हें दिन रात फ़िक्र में मुब्तला कर रखा था। अब वो जाने और इसका शौहर, कम से कम वो इसकी तरफ से मुतमिन तो रहती, ये भी काफ़ी था। वैसे भी शादी के बाद बहुत चिंचिंग आ जाती है, हो सकता है इनकी इफ़रा भी संभल जाए। वो अपने दिल को ढारस दे रही थी। निगत तो नहीं आई? किसी खदशे के तहत उन्होंने बहन से पूछा। नहीं तो शायद मासब ने किसी को बताया ही नहीं। वो इनके यकदम पूछने पर गड़बड़ा गई और आंखों से हिना और सना को भी मुहतार रहने की तलकीन की कि कहीं वो रोशीन के आने की खबर माँ को ना कर दें और इनकी सेहत फिर से ख़राब हो जाए।
نہیں، میں یہی چاہتی ہوں ماسب اب ان کی طرف کبھی نہ دیکھے، کبھی نہ جائے، وہ بڑبڑا رہی تھی، اور ان کا کہا کسی بد دعا کی طرح سالوں پر محیط ہو گیا، اور اسے لوٹنے اور پلٹنے میں 7 سال لگ گئے تھے۔ ان 7 سالوں میں کتنے آنسو اور کتنے درد اور دکھوں کا اذیت ناک سفر تھا جو دونوں نے تڑپتے ہوئے گزارا تھا۔ ماسب اور اس کی فیملی کے یوں اچانک آسٹریلیا شفٹ ہونے اور چلے جانے کو روشین نے کسی صدمے کی طرح دل پر لیا تھا۔ ایک عرصے وہ بیمار رہی، پھر وقت نے گھاؤ بھرے تو وہ سنبھلتی چلی گئی۔ اس عرصے میں اس کی پڑھائی متاثر ہوئی، اس کی صحت خراب ہوئی، اور اس کے علاوہ اس کی زندگی جو رنگوں اور خوشیوں اور احساسات اور جذبات سے نکل کر حقیقت کے بدصورت چہرے کے ساتھ اس کے سامنے موجود ہوئی تھی، وہ اس کے حصار سے نہ نکل سکی۔ مسز افتخار نے ارشین کی شادی بہت دھوم دھام کے ساتھ احمر ملک سے کی تھی۔ شکل و صورت، خاندان، ہر طرح سے وہ لوگ ان کے شایان شان تھے۔ اس شادی میں مسز ملک نے روشین کو بھی اپنے دوسرے بیٹے کے لیے پسند کیا، مگر مسز افتخار نے مثبت جواب نہ دیا اور بات پڑھائی کو لے کر ٹال دی، گو کہ وہ دیکھ رہی تھی کہ بیٹی کے گھاؤ ابھی تک ہرے تھے۔ ان 4 سالوں میں وہ سنبھل تو چکی تھی، مگر زندگی کی طرف لوٹی نہیں تھی۔ وہ شادی کے معاملے کو لے کر بھڑک جاتی، نفرت و بیزاری کا کھلم کھلا اظہار کرتی تھی۔ ایسے میں وہ کس طرح اسے کسی کی زندگی میں شامل کر سکتی تھی؟ وقت گزرتا گیا اور ارشین کی زندگی میں خوشی نے پہلی بار روشین کے چہرے پر مسکراہٹ اور خوشی کی کلیاں کھلائی تو مسز افتخار پھر سے جی اٹھی۔ ان کی بیٹی سنبھل رہی تھی، وہ دونوں ارشین کے گھر جاتی اور معید کے ساتھ وابستگی پر خوش ہوتی۔ کسی طرح تو وہ اپنے جذباتی بلیک میلنگ کے بعد عاشر سے منگنی کر لینے پر تیار ہوئی تھی، حالانکہ اس کا انٹرسٹ نہیں تھا۔ اگر ماسب آ گیا تو آپ اس رشتے کو ختم کر دیں گی، اس نے منگنی سے پہلے ایک عجیب بات کی تھی، اور ماسب کا آنا دیوانے کے خواب کے برابر ہی تھا۔ جو شخص 7 سال میں نہیں لوٹا تھا وہ اب کیوں کر پلٹا؟ انہوں نے اس کی ضدی طبیعت کو دیکھتے ہوئے اسے تسلی دی تھی، یا یوں کہہ لیں کہ بہلایا تھا۔ شادی کے بعد سب لڑکیاں بھول جاتی ہیں، یہ بھی اس تکلیف اور دکھ کو بھول جائے گی۔ ماسب اور اس سے وابستہ یادیں ماضی کا حصہ ہو جائیں گی، اور عاشر کے ساتھ ایک نئی لائف جیتے ہوئے اسے یاد بھی نہیں آئے گا کہ کوئی ماسب وہاج اس کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتا تھا۔ وہ تھوڑے پریشانی کے بعد مان گئی تھی، اور روشین کے چہرے پر اطمینان اور سکون پھیل گیا تھا۔ منگنی کی تقریبات سے لے کر آنے والے 6 مہینوں میں بھی اس کے رشتے کے حوالے سے سب خوش تھے۔ اس نے انہیں شکایت کا کوئی موقع نہیں دیا تھا، اور آج ارشین نئی خبر سنا رہی تھی۔ ماسب پاکستان آ گیا ہے ماما۔ ممانی جان اور ارشین اس سے ملنے گئی ہیں۔ وہ پارٹی سے واپس آئیں تو ارشین کو پریشان دیکھ کر رہ گئیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بے یقینی اور بہم کیفیت میں خود سے پوچھ رہی تھی۔ احمر آگے ہیں ماما، ارہم آگے ہیں ماما، میں جا رہی ہوں، مگر آپ پریشانی نہ لیجیے گا، میں روشین سے بات کروں گی، مجھے یقین ہے وہ سمجھ جائے گی۔ ارشین بیٹے کو اٹھا کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھی تھی، وہ اسے جاتے دیکھتی رہی، دماغ سن ہو کر رہ گیا تھا۔ اگر ماسب کا آنا کمال بات تھی تو اس سے زیادہ حیرتناک بات روشین کا اس کی ایک کال پر دوڑ کر جانا تھا۔ ان کا ذہن ایک بات پر اٹک رہ گیا، اگر ماسب واپس آ گیا تو آپ اس رشتے کو ختم کر دیں گے۔ روشین کے الفاظ نے ان کے اندر کہرام مچایا تھا، وہ گھبرا گئی تھی۔ ماسب کا آنا، ہو سکتا ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ واپس آیا ہو۔ 7 سالوں میں بہت کچھ بدل جایا کرتا ہے، اس کی بیوی، بچے ہوں گے، وہ اپنی فیملی میں خوش ہوگا، اسے روشین اور اس کی محبت یاد بھی نہ ہو، محض کزن کے رشتے سے اسے ملنے گئی ہو۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے، میں نیگیٹو کیوں سوچ رہی ہوں؟ وہ اپنے آپ کو بہلانے لگی اور روشین کا انتظار کرنے لگی، جو 10 بجنے کے باوجود گھر نہیں آئی تھی۔ فکر و پریشانی نے انہیں سب باتوں سے لا تعلق کر دیا تھا۔ وہ افتخار صاحب کے آنے پر سیدھی ہوئیں۔ کیا بات ہے، کپڑے بھی چینج نہیں کیے، یوں ہی بیٹھی ہو اب تک؟ انہوں نے بیگم کے مرجھائے چہرے پر نظر دوڑائی۔ ارشین کی بات سن رہی تھی، وہ ابھی گئی ہے تو بس جا رہی تھی، سرسری سے لہجے میں کہتے وہ کمرے کی طرف بڑھی۔ وہ روشین کے حوالے سے شوہر کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پہلے ہی وہ روشین کے معاملے پر بہت اضطراب میں رہتے تھے اور اپنے آپ کو اس کا قصوروار ٹھہراتے تھے کہ دوست کی دوستی میں ناحق انہوں نے بات مان کر بچوں کی نسبت بچپن میں ہی طے کر دی۔ یہ سوچ بغیر
کہ بڑے ہونے پر نصیب ملیں گے بھی یا نہیں۔ انہیں ایسا کمزور فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ان کے بودے فیصلے نے بیٹی کی زندگی کو دیمک کی طرح کھایا تھا۔ وہ اپنی زندگی میں کہاں خوش ہو پائی تھی، نہ خوش رہ سکی تھی۔ اس کا اداس چہرہ اور غمگین آنکھیں ان کے دل میں اپنے فیصلے کو لے کر گہرا پچھتاوا پیدا کرتی تھی۔ عاشق کے ساتھ منگنی پر وہ کس قدر خوش تھے۔ ان کا بس چلتا تو وہ منگنی کی بجائے اس کی ڈائریکٹ شادی کرتے۔ اس کی خوشیاں دیکھنے کا انہیں بہت ارمان تھا۔ وہ اس کے حوالے سے بہت احساس رہتے تھے۔ وہ روشین کے متعلق کوئی بھی بات کر کے انہیں ڈسٹرب نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اندر ہی اندر فکر مند ہوئی۔ وہ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھی تھی۔ کپڑے چینج کرنے کے بعد انہوں نے میک اپ صاف کیا۔ کچھ دیر افتخار صاحب کے ساتھ گفتگو کرنے کے بعد جب وہ ٹیبلٹ کھا کر سونے لیٹ گئے تب وہ کمرے سے باہر آئیں۔ کچھ دیر پہلے انہوں نے پورچ میں روشین کی گاڑی کو رکتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ اسی سے دو ٹوک گفتگو کرنا چاہتی تھی تاکہ معاملہ کھل سکے۔ معصب کے حوالے سے روشین کا وہاں جانا، اس سے ملنا کیا معنی رکھتا تھا؟ اب جب کہ اس کی زندگی میں وہ کہیں نہیں تھا تو پھر ملاقات کا کیا جواز بنتا تھا؟ وہ دروازہ کھول کر اندر آئیں تو روشین بیڈ پر سر دیے انداز میں لیٹی کچھ سوچ رہی تھی۔ انہیں یوں اچانک دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر بھاگ کر ان سے آ کر لپٹ گئی۔ وہ آ گیا ہے میری خاطر، میرے لیے۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا وہ واپس آ جائے گا، اور وہ آ گیا ہے۔ ایک خوشی تھی جس نے اس کے چہرے کو روشنی اور رنگوں سے سجا دیا تھا۔ اتنے سالوں میں آج وہ کھل کر مسکرا رہی تھی، خوش نظر آ رہی تھی۔ اب وہ کیوں آیا ہے؟ اب یہاں کیا رکھا ہے اس کا؟ انہوں نے نرمی سے اس کے ہاتھ ہٹاتے ہوئے سرد مہری سے پوچھا۔ وہ ان کی بات پر چونکی تھی۔ آپ نے کہا تھا اگر وہ واپس آ جائے گا تو۔ روشنی نے اپنا وعدہ یاد دلانے کی کوشش کرتے ہوئے گڑبڑائی۔ تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ میں مسز ملک کو کیا جواب دوں گی؟ وہ شادی کی تیاریاں کر رہی ہیں۔ تمہارے ایک غلط قدم سے تمہاری بہن کے مستقبل پر فرق پڑ سکتا ہے۔ وہ اس کا دیور ہے۔ ہم یوں ہی یہ رشتہ ختم نہیں کر سکتے۔ وہ اس حقیقت کے آئینے میں اپنی حیثیت اور پوزیشن سمجھا رہی تھی۔ میں کچھ نہیں جانتی۔ آپ نے مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا اور میں صرف اس وعدے کو لے کے اس شخص کی زندگی میں شامل ہوئی تھی جسے آپ نے میرے لیے پسند کیا تھا، وگرنہ آپ اور ارشین اچھی طرح واقف تھی میری زندگی میں معصب کے علاوہ کسی کی جگہ نہ تو ہو سکتی ہے اور نہ کبھی تھی۔ جب کہ وہ آ چکا ہے تو آپ منع کر رہی ہیں، وضاحتیں اور دلائل دے رہی ہیں۔ میں ان سب کو نہیں مانوں گی ماما۔ وہ سختی سے گردن ہلا کر ضدی لہجے میں بولی تو مسز افتخار اس کی صورت دیکھنے لگی۔ کیا تم اس شخص کی خاطر جو 7 سال پہلے اپنی فیملی کے ساتھ اپنے مفاد کے لیے تمہیں تنہا چھوڑ کر چلا گیا تھا، اپنی فیملی کو شرمندہ کرواؤ گی؟ تم ہمیں ذلیل کروانا چاہتی ہو تاکہ سارے شہر میں ہماری عزت کے تماشے لگیں؟ تمہارے ڈیڈ اور میں کس کو جواب دیتے پھریں گے؟ کیا صفائیاں پیش کریں گے کہ یہ منگنی ہم کیوں ختم کر رہے ہیں؟ وہ نرمی کے ساتھ اسے سمجھانے لگی تاکہ وہ جذباتی کے اثر سے نکل کر سوچ سکے۔ مجھے دنیا والوں کی پرواہ نہیں ہے، میری بلا سے کچھ بھی کہتے پھریں۔ میں صرف یہ جانتی ہوں کہ وہ شخص میری خاطر لوٹ آیا ہے اور میں اسے مایوس نہیں کر سکتی۔ کل قدرت نے آزمائشوں اور مجبوریوں کی دیوار کھڑی کر کے ہمیں الگ ہونے پر مجبور کیا تھا، مگر آج تقدیر ہمارا ساتھ دے رہی ہے تو آپ منع کر رہی ہیں۔ میں اس بات کو نہیں مانوں گی، کسی قیمت پر نہیں۔ وہ شدید برہمی کی کیفیت میں ہٹیلے پن سے بولی اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ جو اولاد ماں باپ کو دکھ دیتی ہے وہ کبھی خوش نہیں رہتی روشین۔ اگر تم ہمارے دل پر پاؤں رکھ کر اپنی خوشی پوری کرنا چاہتی ہو تو کرو۔ میں، تمہارے پاپا اور ارشین اس میں شامل نہیں ہوں گے، انہوں نے قطع لہجے میں کہا تھا۔ اس کے اسی انداز نے ان کی آنکھوں کو نم کر دیا تھا۔ وہ ان کی لاڈلی بیٹی تھی اور آج اپنی خوشی کے لیے وہ انہیں نظر انداز کر رہی تھی۔ وہ اس کی اجنبیت سہ نہیں پا رہی تھی۔ او ماما، آپ سمجھتی کیوں نہیں ہیں؟ میں معصب کے علاوہ کسی کو نہیں چھوڑ سکتی، کسی کی نہیں ہو سکتی۔ پلیز مجھے ایسے فیصلے کے لیے مجبور مت کریں جو مجھے زندہ درگور کر دے۔ میں آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتی۔ اگر معصب نہیں تو پھر عاشق بھی نہیں۔ مجھے کسی سے کوئی رشتہ نہیں قائم کرنا۔ آپ آئندہ اس موضوع پر بات نہیں کریں گی۔ میں بھی طے کر لوں گی کہ میری لائف میں خوشیوں کی عمر کم ہے۔ وہ اداس لہجے میں بولی تو وہ تڑپ اٹھی اور اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیتے ہوئے پیار سے بولی، پلیز اس طرح مت کرو۔ اپنی زندگی ایک بے وفا شخص کے لیے برباد مت کرو۔ وہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔
میں جانتی ہوں وہ تم سے شادی نہیں کرے گا۔ عاشر والے قصے کو ختم کروانے کی غرض سے وہ واپس آیا ہے۔ اگر اسے تمہارا احساس ہوتا تو کل وہ افرا سے شادی کر کے اسے اپنی زندگی میں شامل نہیں کرتا، تمہارے لیے اپنی ماں کے آگے سٹیپ اٹھاتا، انہیں کنونس کرتا۔ روشین نرمی سے ان کے ہاتھ ہٹاتے ہوئے تلخی سے بولی، میرے سمجھانے سے آپ قائل ہو گئی؟ نہیں، مومانی جان بھی آپ کی طرح ہیں، وہ بھی کل نہیں مانیں گی۔ آپ والدین تمام عمر جذباتی طور پر اولاد کو اپنے مفاد کے لیے بلیک میل کرتے رہتے ہیں، کبھی اولاد کے دل میں جھانک کر نہیں دیکھتے۔ یہ فیصلے ان کی خوشیوں کو، ان کے دلوں کو اندر کتنا خالی کر دیتے ہیں، خالی اور ویران کر دیتے ہیں۔ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں، بس ایک ہی درخواست ہے، معصب نہیں تو پھر کوئی بھی نہیں، مجھے تنہا جینے دیں۔ اس نے فیصلے کا اختیار نہیں انہیں سونپ دیا تھا۔ مسز افتخار کے چہرے کے رنگ بجھ گئے تھے، آنکھیں ضبط کی کوشش میں سرخ ہو رہی تھیں، وہ بے بسی اور شکست کی کیفیت میں وہاں سے نکلی تھی۔ دروازے کے پیچھے سے اس کی سسکیوں اور رونے کی آواز انہیں غم سے دوچار کر رہی تھی۔ وہ دل پکڑے کچھ دیر غمزدہ کیفیت میں وہیں کھڑی رہی، پھر ڈوبتے دل کے ساتھ کمرے میں لوٹی تھی۔ نیند بھی اللہ کی عظیم نعمت ہے جو آج کی رات ان کی آنکھوں سے روٹ چلی تھی۔ غم کی راہ میں ڈوب کر وہ کیسے سکون سے سو سکتی تھی؟ انہوں نے بیڈ پر لیٹے شوہر کو سکون سے سوتے دیکھا اور ایک آہ بھری، لا علمی بھی کتنی بڑی نعمت ہے۔ لمحہ بھر کو وہ سوچ کر رہ گئی۔ روشین ایک بار پھر ان کے فیصلوں سے انحراف کر کے انہیں تکلیف پہنچائی تھی، مگر وہ کیسے اور کیوں کر اس کی یہ ضد مان سکتی تھی؟ ایک طرف وہ تھی اور اس کی خوشیاں، دوسری طرف ارشین اور اس کا گھر تھا۔ کیا وہ ایک بیٹی کے لیے دوسری بیٹی کا گھر اجاڑ سکتی تھی؟ پھر وہ جس معاشرے میں زندہ تھی وہاں لوگوں کے طعنے، ان کے طنز، ان کی چپتی ہوئی باتیں اور مذاق اڑاتے لفظ انہیں اور ان کی فیملی کو جینے نہیں دیتے۔ اگر وہ روشین کے حق میں فیصلہ کرتی، انہوں نے دو ٹوک معصب سے بات کرنے کا سوچا۔ وہ ان کا لاڈلا بھتیجا تھا، ان کے دل کے بہت قریب تھا، جو وقت کی دھول نے رشتوں کی اہمیت کو دھندلا دیا تھا، مگر وہ اچھی طرح جانتی تھی وہ ان کا وہ بھتیجا تھا جو ان کے کسی بھی حکم اور بات سے کبھی منہ نہیں موڑتا تھا۔ وہ انہیں اپنی ماں کی طرح ہی اہمیت دیتا تھا۔ معصب کے خیال نے انہیں افسردہ کر دیا تھا۔ معصب کے ساتھ ان کے بھائی کا جو احساس جڑا تھا، اس نے ان کی آنکھوں کو نم کر دیا تھا۔ چند سال پہلے وہاج ہاؤس میں وہاج احمد کے انتقال کے بعد ان کے رشتوں کے درمیان کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ وہ جو اپنے بھائی کی لاڈلی اور عزیز بہن تھی، جن کے آگے وہ سمرا بیگم کی بھی نہیں سنتے تھے، ان کے دل کی خوشی کا پاس رکھنے اور رشتوں کو مزید مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے کم عمری میں ہی معصب اور روشین کی بات طے کی تھی۔ حالانکہ اس رشتے اور فیصلے سے سمرا بیگم ناخوش اور ناراض ہی رہی، مگر شوہر کی مرضی کے آگے ان کی ایک نہیں چلتی تھی۔ وہ رو دھو کر چپ ہو رہی اور اس فیصلے کو کل پر ڈال دیا، یہ سوچے بغیر کہ کم عمری کے فیصلے بے شک ناپختہ ہوں مگر بچوں کے دلوں میں گہری جگہ بنا لیتے ہیں۔ اس وقت معصب 16 سال کا تھا اور روشین 12 سال کی تھی۔ دونوں ایک ہی اسکول میں زیر تعلیم تھے۔ ان کی اچھی دوستی گزرتے وقت کی آگاہی کے ساتھ گہری محبت اور چاہت میں ڈھلتی چلی گئی۔ تہمینہ بیگم اس رشتے سے خوش تھیں، یہ سوچے بغیر کہ سمرا بیگم کی ناپسندگی اس رشتے میں شامل ہے۔ وہ اپنے بھائی کے فیصلے پر خوش و مطمئن تھی۔ سمرا بیگم سے ان کی اختلاف کی کہانی پرانی تھی۔ وہ شروع سے ہی بہن بھائی کے اس پیار و سلوک سے چڑھتی آئی تھی اور وہاج ہاؤس میں ان کی آمد وہاج احمد اور معصب کے علاوہ کوئی بھی پسند نہیں کرتا تھا، نہ سمرا بیگم اور نہ ہی ان کی دونوں بیٹیاں جینا اور ہینا، جن کے دلوں میں ان کی ماں نے ویسا ہی زہر بھر دیا تھا جو ان کے اپنے دل میں تہمینہ بیگم کے لیے تھا۔ شوہر کی خاطر وہ انہیں وہاج ہاؤس میں آنے سے منع نہیں کر سکتی تھی اور بیٹے کے لگاؤ اور توجہ پر بھی انہیں بہت لگاؤ اور غصہ رہتا تھا۔ وہ چاہتی تھیں جیسے دونوں بیٹیاں پھوپھی سے بیزاری کا شکار رہتی ہیں اور لیے دیے طریقے سے ملتی ہے۔ معصب بھی ان کی گرم جوشی اور پیار کے جواب میں بیزاری دکھائے، مگر یہاں آ کر وہ بے بس ہو جاتی تھی۔ معصب اپنے باپ کی طرح پھوپھی سے بے حد محبت رکھتا تھا، ان کا بے حد فرمانبردار تھا۔ اس کے حسن سلوک سے وہاج احمد کو تسلی رہتی تھی۔ ان کا فیصلہ روشین کے سلسلے میں صحیح تھا، کم سے کم ان کا بیٹا
ان کے فیصلے کی لاج رکھے گا، رشتوں کو آنے والے وقت میں جوڑے رکھے گا، مگر کل کی کسی کو خبر تھی؟ وہاج احمد ایک ایکسیڈنٹ میں کیا جاں بحق ہوئے، وہاج ہاؤس کے دروازے جیسے ان پر تنگ کر دیے گئے۔ سمرا بیگم کا حد امیز رویہ نفرت انگیز تھا۔ وہ وہاج احمد کے بعد کھل کر اپنے بیزاری اور نفرت ظاہر کرنے لگی۔ اچانک تہمینہ بیگم ان کا دکھ کم کرنے اور اپنا غم ہلکا کرنے جاتی تھی، مگر سمرا بیگم ان کی صورت دیکھنے کی بھی روادار نہ تھی۔ کئی بار ان کے بیزار رویے اور طنز و شکواؤں سے گھبرا کر تہمینہ بیگم نے وہاں جانا کم کر دیا تھا۔ ماسب ان سے ملنے روز ہی آتا تھا۔ وہ ماں کی طرح خود غرض و مفاد پرست نہ تھا۔ اسے پھوپھی کے غم اور دکھ کا احساس تھا، اور ماں کے غلط رویے کا بھی، جس کی تلافی کرنے کی وہ ہر ممکن کوشش کرتا رہتا تھا۔ سمرا بیگم نے اپنا سارا بزنس اپنے بھائی کے حوالے کر دیا، کیونکہ ماسب کے MBA کے پیپرز ہونے والے تھے اور وہ چاہتی تھی کہ وہ مطمئن ہو کر اپنی ایجوکیشن مکمل کر سکے۔ ایک بار اس کا MBA مکمل ہو جاتا تو اس سے ہی یہ سنبھالنا تھا۔ انہیں اپنی مرضی کے بہت سے فیصلے کرنے تھے۔ اپنی بڑی بیٹی ہنا کی منگنی سمرا بیگم نے اپنے بھائی کے بیٹے سے طے کر دی، اور اسی فنکشن میں مسز افتخار اور ان کی فیملی میں سے کسی کو انوائٹ کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ اختلافات اور غلط فہمیوں میں یہ سب سے بڑی چوٹ تھی جو انہوں نے مسز افتخار کے دل کو پہنچائی تھی، اور وہ روشین کے معاملے کو لے کر پہلی بار سیریس ہوئی۔ ماسب کی محبت اپنی جگہ، مگر بھابھی کا رویہ ناقابل برداشت تھا، اور جہاں اتنی نفرتیں اور بیزاری ہوں، وہاں وہ کس طرح اپنی پھول جیسی بیٹی کو دے سکتی تھی، جس نے ہمیشہ محبت بھرے رویے اور پیار ہی دیکھا تھا؟ وہ کس طرح اسے سمرا بیگم کی نفرتوں کی نظر کر سکتی تھی؟ انہوں نے صاف الفاظ میں ماسب سے بات کی اور آئندہ کا لاحق عمل طے کیا۔ میں مما کو راضی کر لوں؟ آپ بدگمان مت ہوں، وہ گڑگڑایا تھا۔ کس طرح؟ تم دیکھ رہے ہو، انہوں نے ہنا کے سلسلے میں دیے گئے فنکشن میں ہماری فیملی کو بلانا گوارا تک نہیں کیا۔ وہ بھائی کے بعد کیسی ہو گئی ہیں اب، ہم سے بھی یہی چاہتی ہیں کہ ہم بھی پرائے ہو جائیں۔ ایسے مایوس کن ماحول میں تم پھول کھلنے اور محبت پیدا کرنے کی بات کرتے ہو؟ تمہیں اندازہ ہے ان کے اس بیہیویئر کا؟ تمہارے پھوپھا افتخار نے کتنا مائنڈ کیا ہے؟ وہ سخت خفا ہیں اور اس رشتہ داری اور اختلافات سے۔ اور میں بیٹا، وہ رکی تھی اور ٹھنڈا سانس بھرا تھا۔ میں تمہیں مزید امید نہیں دلا سکتی، کیونکہ رشتوں کو آخری مقام تک لانے والی تمہاری ماں خود ہے۔ میں لاکھ چاہنے کے باوجود اس عورت کی غلط فہمی اور وابستگی کو ختم نہ کر سکی تھی، تو تم کس طرح کر سکتے ہو؟ بہتر ہے روشین کے معاملے میں ہم نئے سرے سے سوچیں، اور تم بھی یہاں آنا بند کر دو، کیونکہ جو رستے منزل تک نہیں جاتے ان کے کوس نہیں گننے چاہیے۔ انہوں نے اسے مایوس کیا تھا۔ پھوپھی امی، پلیز مجھے ایک موقع دیں۔ میرا MBA کا رزلٹ آنے والا ہے، میں خود مختار ہوں، اپنے فیصلے لے سکتا ہوں۔ آپ اچھی طرح جانتی ہیں میں روشین سے کتنی محبت کرتا ہوں، اور وہ بھی۔ پاپا کے فیصلے کو انکار کر کے شرمندہ نہ کروائیں۔ میں ماما کو نہ منا سکا تو کبھی اس طرف کا رخ نہیں کروں گا۔ مجھے اپنے دفاع میں لڑنے دیں، تھوڑا وقت دیں، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ وہ بڑے اعتبار کے ساتھ ان کا اعتماد بحال کر کے گیا تھا، مگر آنے والے وقت نے ثابت کیا کہ ماسب وہاج ایک نامرد اور دعوے دار تھا، جس کے جذبات کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اس نے وہی کیا جو سمرا بیگم نے چاہا تھا۔ خاموشی کے ساتھ تمام بزنس وائنڈ اپ کر کے وہ لوگ آسٹریلیا چلے گئے، اور سمرا بیگم کی بھانجی افرا سے اس کی شادی کر دی گئی تھی۔ روشین کی تڑپ، اس کی آنسو، اس کا دکھ انہوں نے جھیلا تھا، انہوں نے دل پر محسوس کیا تھا، اور آج اتنے سالوں بعد جب کہ وہ سنبھل چکی تھی، اسے بھولنے کی شروعات کر چکی تھی، اس نے ماں کے باپ کے حکم پر عاشر سے منگنی بھی کر لی تھی، تو وہ ایک بار پھر انہیں اور ان کی زندگی کو متاثر کرنے چلا آیا تھا، اور ان کی دیوانی بیٹی سب کچھ بھول کر اس کے پیچھے ہو لی تھی۔ اس نے ماں باپ کی عزت، ان کی ریپوٹیشن اور اس بات کا بھی احساس نہیں کیا کہ اس قدم سے معاشرہ اس پر، ان کی فیملی پر انگلی اٹھائے گا، ان کا تماشا بن سکتا ہے۔ وہ بے خبر انجان رہنا چاہتی تھی، اور آنکھیں بند کر کے ماسب کے پیچھے چلنا چاہتی تھی۔ اگر اس بار وہ ماسب کے ارادے کامیاب نہیں ہونے دینا چاہتی تھی، وہ روشین کو اس کے زہر سے آزاد کرنا چاہتی تھی، مگر کس طرح؟ یہ وہ سوال تھا جسے انہیں حل کرنا تھا۔ تم نے پھوپھی امی سے بات کی؟ ہنا نے کافی سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے ماسب سے پوچھا۔ کس منہ سے کروں؟ کوئی رستہ بچا ہے ان کی طرف جانے کا؟ اس کے لہجے میں گہرا ملال تھا۔ میں نے ماما کو پہلے بھی سمجھایا تھا، دوسری شادی ہی کرنی تھی تو وہاں آسٹریلیا میں بھی بہت سی لڑکیاں تھیں۔ اول تو افرا اور تمہیں کوئی
بچہ اڈاپٹ کر لینا چاہیے تھا۔ شادی کے جھنجھٹ میں پڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ مگر ماما کو تمہاری اولاد دیکھنے کی بھی خواہش اور آرزو ہے، اور پھر اسے سب کے لیے روشین ہی کیوں؟ دنیا میں اچھی لڑکیوں کی کمی تھوڑی ہے۔ وہ ماسب کے واپس آنے اور روشین کے پرپوزل کو لے کر سخت بیزار تھی۔ اس کے نزدیک یہ حماقت بھرا فیصلہ تھا۔ ماما کو اچھی لڑکی کی کب ضرورت ہے، وگرنہ وہ افرا کو بہو کیوں بناتی؟ وہ خفیف سا مسکرایا۔ تھوڑی موڈی اور آزاد اور ضدی بھی، مگر وہ تم سے کتنی محبت کرتی ہے؟ ہینا نے کمزور سا جواز پیش کیا۔ ہاں، بہت محبت کرتی ہے، تبھی طلاق کی بات کرتی ہے۔ ماسب طنز سے مسکرایا۔ کیا طلاق؟ مگر اس نے تو خود تمہیں دوسری شادی کی اجازت دی ہے، اس سب میں طلاق کہاں سے آ گئی؟ ہینا اس کی بات پر پریشان ہو گئی۔ ماسب نے مختصر اسے افرا کی تمام باتیں بتا دی، کیونکہ آنے والے کل میں اسے قصداً کھلنا ہی تھا۔ اب کیا ہوگا ماسب؟ ماما کو کتنا دکھ ہوگا، بہت تکلیف سے یہ سب سنیں گی۔ ہینا حقیقت میں پریشان ہو چکی تھی۔ سمیع سے شادی کے بعد وہ پاکستان میں ہی تھی۔ آسٹریلیا شفٹ ہوتے وقت سمرہ بیگم اپنی کوٹھی ہینا کے حوالے کر گئی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ اگر کبھی پاکستان واپس آنا ہوا تو اپنی جگہ ہونی چاہیے، اس لیے ہینا اپنے شوہر سمیر اور بچے عفان کے ساتھ وہاج ہاؤس میں آباد تھی، اور پاکستان آنے کے بعد ماسب اپنے ہی گھر ٹھہرا تھا۔ وہ افرا کے ارادوں سے ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ ماں دور تھی، وہ ان کا درد نہیں بانٹ سکتی تھی، اس لیے ان کی فکر بھی حد سے زیادہ کرتی تھی۔ وہ اس بات سے بے خبر تھیں کہ روشین کے حوالے سے سمرہ بیگم نے ہی ماسب کو پاکستان بھیجا تھا۔ پہلی بار جب انہوں نے روشین کا نام لیا تو چند لمحے کے لیے انہیں دیکھتا ہی رہ گیا۔ آج وہ اپنی مرضی اور خوشی کا سودا اس لڑکی کے ساتھ کرنا چاہتی تھی جس کا وجود انہیں گوارا نہ تھا، جس کے لیے وہ سوچتی تھیں کہ کہیں وہ ماسب کو ان سے چھین نہ لے، ان کے وجود سے دور نہ کر دے۔ اس قسم کے وہمات کا وہ شکار رہتی تھی۔ روشین ہی کیوں؟ اسے اپنی آواز کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ روشین اس لیے کہ تم اس سے پیار کرتے ہو، اور وہ بھی ایک محبت کرنے والی عورت ہے، اپنی زندگی میں قربانی کی اہمیت کو سمجھتی ہے۔ ہم کل اس سے اس کا بیبی مانگ بھی لیں تو وہ تمہاری محبت کے لیے اسے ہماری گود میں ڈال دیں گی، انکار نہیں کرے گی۔ دوسری صورت میں اس طرح کی قربانی کی امید نہیں کی جا سکتی۔ وہ بڑی صفاقی سے اس کے دل پر چھریاں چلا رہی تھی۔ آپ نے روشین سے میری شادی اس لیے نہیں ہونے دی کہ آپ کو ڈر تھا کہ کہیں پاپا کی طرح آپ مجھے بھی نہ کھو دیں؟ حالانکہ پاپا آپ کو اپنی زندگی میں بہت اہمیت دیتے تھے، مگر اس کے ساتھ کچھ اور رشتوں کی اہمیت اور ان کے مقام کو بھی سمجھتے تھے، مگر یہ بات آپ تمام عمر سمجھ نہ سکی۔ آج آپ اپنی زندگی کی ویرانی تنہائی کو دور کرنے کے لیے اس لڑکی کا انتخاب کرنا چاہتی ہیں جسے کل آپ کو اہمیت دینے کو تیار نہیں تھی۔ جب آپ اپنے پہلے بچے کو کسی کی گود میں نہیں سونپ سکتی تو پھر کسی سے اس بات کی امید اور قربانی کی توقع کیوں رکھتی ہیں؟ اور آپ کی خواہش و مرضی کے آگے سر جھکائے گا؟ میں روشین پر یہ ظلم نہیں کر سکتا، اس سے بہتر ہے وہ کسی اور کے ساتھ رخصت ہو جائے اور اپنی زندگی مکمل خوشیوں کے ساتھ گزارے۔ میں یہ گوارا کر سکتا ہوں۔ اس کی آنکھیں شدت ضرب سے سرخ ہو گئیں۔ میں جانتی ہوں ان 7 سالوں میں تم افرا کے ساتھ مکمل خوش و وابستگی کے ساتھ نہیں رہے۔ عورت اگر مخلص، محبت کرنے والی، وفادار ہو تو پتھر سے پتھر مرد بھی اس کی محبت کی آنچ سے پگھل جاتا ہے، مگر افرا میں یہ صفات ناپید ہیں، اور اب تو وہ خود بھی یہی چاہتی ہے کہ تم دوسری شادی کر لو۔ اسے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تم جانتے ہو میں کبھی روشین کے لیے نہیں مانگتی، مگر میں تمہیں یوں اداس، تنہا اور بجھا ہوا دیکھتی ہوں تو اب میرا بھی یہی دل چاہتا ہے کہ تم اپنی مرضی کر لو۔ 6 مہینے ادھر اور 6 مہینے ادھر پاکستان میں رہ لینا، مگر خوش رہو۔ وہ نئی بات سنا رہی تھی۔ ماسب نے بے یقینی سے ماں کی طرف دیکھا۔ ہینا بتا رہی تھی تہمینہ نے کچھ مہینے پہلے روشین کی منگنی کر دی ہے اور شاید شادی اسی سال کے آخر تک کر دے گی۔ میں چاہتی ہوں تم پاکستان جاؤ اور ایک بار اپنے نصیب کے لیے کوشش کرنا، ہو سکتا ہے اس بار تمہاری کوشش بااور ثابت ہو۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے اسے زندگی کی نوید سنا رہی تھی۔ کیا یہ سب اتنا آسان ہے جتنا آپ سوچتی رہی ہیں؟
وہ بے یقینی اور افسردگی سے سر جھٹکتے ہوئے بولا، ہوں، مجھے معلوم ہے جس طرح تم اس سے یاد کرتے ہو وہ بھی تمہیں اب تک بھولی نہیں ہوگی۔ یہ چاہتی ہی ہوتی ہیں جو ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہیں۔ وہ اس سے نئی راہ پر ڈال چکی تھی، ساتھ ساتھ پہلے کس درد اور ضد کا سفر طے کر کے وہ افرا کے ساتھ آسٹریلیا آیا تھا، ایک نئی زندگی کا سفر شروع کرنے۔ تم اس طرح نہیں کر سکتے میرے ساتھ، اب جب کہ میں تمہاری محبت میں اتنی دور آ چکی ہوں، تمہارے بغیر رہ نہیں سکتی۔ تو تم کہہ رہے ہو تم نے اپنی ماما کا فیصلہ ماننے کا عہد کر لیا ہے، اور میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے وہ کیا ہوئے؟ کیا ان کی کوئی اہمیت، کوئی اوقات نہیں تھی؟ میں روشین افتخار تمہارے لیے ٹائم پاس کا ذریعہ تھی، جب تک تم نے مجھ سے دل چاہا بہلایا، میرے جذبات سے کھیلے، اور اب تم اپنی ماں کی مرضی پہ چلنا چاہتے ہو۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گی معصب، میں تمہیں افرا کا نہیں بننے دوں گی۔ یہ میری محبت اور میرے ساتھ ظلم ہے، تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے۔ وہ اس کا گریبان جھنجھوڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ معصب کے لیے اس کا یہ جاہرانہ رویہ حساب توقع تھا۔ یہ اتنی آسان اور معمولی بات نہیں تھی کہ وہ کہتا اور اس نے مان جانا تھا، ایک درد کا سمندر تھا جسے دونوں کو ہی اذیت کے ساتھ طے کرنا تھا۔ اس نے نرمی کے ساتھ اس کے آنسو پونچھے، چاہے تو روشین نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ اس طرح مت کرو پلیز، میں مر جاؤں گی تمہارے بغیر، اس طرح مت کرو، کہہ دو تم مذاق کر رہے ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ممانی نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا جس سے ہم جدا ہو جائیں، تم مجھ سے دور ہو جاؤ۔ کہہ دو معصب، سب جھوٹ ہے۔ اس کی آنکھوں سے تواتر سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ معصب کے دل سے لگ کر آنسوؤں میں بہہ رہی تھی۔ اسے اپنا سر درد سے پھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ نہ وہ اسے اس طرح سمجھا سکتا تھا، نہ وہ بہل سکتی تھی، اور نہ ہی اس کی مجبوریوں کو سمجھ سکتی تھی۔ ایک طرف وہ تھی، اس کی خوشی، آرزو اور محبت، دوسری طرف ماں تھی، اس کے فیصلے تھے اور مجبوریاں تھیں۔ وہ کسی کے لیے بھی کسی کی طرف سے منہ نہیں موڑ سکتا تھا۔ تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو روشین، وہ اسے بازو میں لیتے ہوئے عجیب سے لہجے میں بولا۔ مجھے نہیں معلوم، میں بس تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ تم نہیں ہوگے تو میں ختم ہو جاؤں گی، زندگی موت بن جائے گی، وہ بھیگے لہجے میں بولی۔ اس کے آنسو نے اس کی شرٹ کو گیلا کر دیا تھا۔ ایک فیصلہ میری ماں نے کیا ہے، اور وہ بہت مشکل، اذیت و بھرا اور تکلیف دہ سفر ہے جو مجھے طے کرنا ہے۔ اگر تم بھی اپنی محبت سے مجھے کمزور کرو گی تو میں یہ سفر طے نہیں کر پاؤں گا۔ میرا دل پھٹ جائے گا، میں ٹکڑوں میں بٹ جاؤں گا۔ پھر ایک حصہ تم رکھ لینا اور ایک حصہ میری ماما کو بھجوا دینا۔ اس کی تلخی اور سفاکی نے روشین کے روتے ہوئے وجود کو سہما دیا۔ وہ گمسم ہو کے اس کی صورت دیکھنے لگی، جس چہرے پر حالات نے محبت کو مٹا کر غم رقم کر دیا تھا۔ اگر وہ تکلیف میں تھی تو کیا اسے روشین سے الگ ہونے کا دکھ نہیں تھا؟ یہ تکلیف تو دونوں نے ہی کاٹی تھی۔ معصب، اس طرح مت کہو، میں تمہیں کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ وہ سہم کر اس کے بازو سے لگ گئی۔ اس کے الفاظ نے اسے ڈرا دیا تھا۔ وہ زندگی کے جوش سے بھرا شخص آج اتنا بے بس اور لاچار تھا کہ موت کی بات کر رہا تھا۔ کیا ان سب کی تلخیاں اس کے لیے زہر بن گئی تھیں جو وہ اتنا غمگین تھا؟ وہ اسے یوں ٹوٹا، ہارتا اور مایوس نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ اس کی زندگی تھا، اس کی محبت خوف بن کر اس کی رگوں میں دوڑتی تھی۔ وہ اس آزمائش سے نکال سکتی تھی، صرف اپنا آپ بھول کر۔ اپنے جذبات اور احساسات کا گلا گھونٹنا ہوتا ہے، پھر فیصلے آسان ہو جاتے ہیں۔ اور اس نے یہ بات اتنی سی وقت میں سمجھ لی تھی جب سمرا بیگم کو ہسپتال میں دیکھا تھا۔ آنے والے وقت میں فیصلے آسان نہیں ہوں گے، اور آج وہ دیکھ رہی تھی، زندگی نے اس دوراہے پر لا کھڑا کیا تھا جہاں ان کے راستے نہیں ملتے تھے۔ مجھے گھر ڈراپ کر دو معصب، اس نے شکستہ لہجے میں اس سے درخواست کی تھی۔ وہ گاڑی میں جا بیٹھی، اس کے چہرے پر پھیلا حزن و غم اس کی کہانی سنا رہا تھا۔ وہ ٹوٹ چکی تھی، اس نے تقدیر کے فیصلے کو منظور کر لیا تھا۔ معصب اسے گھر سے دور ساحل پر اس لیے لایا تھا تاکہ تسلی کے ساتھ اسے سمجھا سکے، بہلا سکے، اس فیصلے سے آگاہ کر سکے جو نصیب نے ان کے مقدر میں لکھ دیا تھا۔ جانے سے پہلے وہ آخری بار اسے دیکھنا اور ملنا چاہتا تھا، اور اب دل کی یہ خواہش تھی کہ رستہ ختم نہ ہو، یہ ملاقات کم نہ ہو۔ معصب نے ضبط کے پہرے
باندھتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ وہ اسے دیکھنا نہیں چاہتا تھا، کہیں اس کی محبت اس کے قدم زنجیر نہ کرتے، مگر اسے شدت سے احساس تھا کہ اس کے برابر بیٹھا وجود اس کے شفاف فیصلے سے آنسوؤں میں ڈوب گیا تھا۔ کیا تم واپس آؤ گے؟ روشین نے آخری بار جسے بڑی آس کے ساتھ پوچھا تھا۔ رستہ ختم ہو چکا تھا اور مقدر میں جدائی رقم ہو گئی تھی۔ ماسب نے خالی خالی آنکھوں سے اس کے بھیگے شہابی روپ کو دیکھا اور نفی میں سر نہ ہلا سکا، حالانکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ اس کا انتظار نہ کرے، اس سے یاد نہ کرے، اسے بھول جائے، اپنی نئی زندگی شروع کر سکے، مگر اس کے نازک ہاتھ اس کے ہاتھ پر ٹھہرے تھے۔ وہ اسے مایوس نہ کر سکا۔ ہاں میں آؤں گا، اور اگر لوٹ آیا تو صرف تمہارا ہو کر رہوں گا۔ اس نے اس کے نازک ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھامتے ہوئے اس کی آس کو زندہ رکھا تھا، اسے نا امیدی کے اندھیروں میں ڈوبنے سے بچایا تھا۔ اس کے چہرے پر روشنی سی پھیل گئی، وہ روتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گئے تھے، اور وہ گھر لوٹ آیا تھا۔ رات کی فلائٹ سے وہ اپنی فیملی اور افرا کے ساتھ آسٹریلیا جا رہا تھا۔ زندگی کا حسین باب بند ہو چکا تھا، اب نئی زندگی، نیا ہم سفر اور نئی آزمائش اس کی منتظر تھی۔ یہاں آ کر اس نے اپنے آپ کو بزنس سیٹ کرنے میں لگا دیا تھا۔ افرا ایک خود پسند، ستائی اور آزاد خیال مغرور لڑکی تھی۔ وہ ماسب کے ٹوٹے ہوئے دل اور بھیگی آنکھوں میں پیار کی جوت جگانے سے زیادہ اپنی خواہشوں کے پیچھے چلنے اور اپنی خوشی دیکھنے کی عادی تھی۔ وہ اس کے بیزار رویے سے اکتا کر اپنی دنیا میں مست ہو گئی۔ اس شادی نے اسے اور خود مختار، آزاد اور بے باک کر دیا تھا۔ وہ اپنی شاپنگ اور دوستوں میں مگن رہتی، اسے ماسب اور اس کے گھر سے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ سمرا بیگم نے اپنی بہن سے کئی بار افرا کے حوالے سے بات کی، مگر وہ ان کی کوئی تسلی نہ کر سکی، کیونکہ وہ خود اس کی آزاد روش سے عاجز تھی۔ گھر کے سکون اور زندگی کی آسانی کے لیے بہتر تھا کہ افرا کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ انہیں چند مہینوں میں ہی اندازہ ہو گیا کہ تہمینہ افتخار کو نیچا دکھانے اور تکلیف پہنچانے کے لیے انہوں نے بیٹے کی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر ڈالا تھا۔ ان کی بھانجی میں گھر بسانے اور شوہر کے دل سے جڑنے کی کوئی صلاحیت نہیں تھی۔ وہ چاہتی تھی ماسب اپنے طور پر افرا کو کنٹرول کرے، مگر ماسب نے اپنے آپ کو بزنس کی سرگرمی میں مصروف کر لیا تھا۔ گزرتے وقت کے ساتھ پچھتاوے گہرے ہوتے گئے، ملال بڑھتا گیا، پوتا پوتی کی خواہش ان کے دل میں گہری ہوتی گئی، اور اس سلسلے میں کئی بار انہوں نے افرا سے بات کی۔ گھر کے سناٹے اور خاموشی انہیں کاڑنے کو دوڑتے تھے۔ وہ ان کی خواہش پر ہنستی، او آنٹی، اب سارا دن گھر میں بور ہوتی ہیں، سوشل ایکٹیویٹیز میں حصہ لیں، ماما کی طرف چلی جایا کریں، یا پھر ارد گرد اچھی فیملیز ہیں ان سے رابطہ کریں، دوست بنائیں، یہی تو زندگی ہے، اسے انجوائے کر کے گزاریں۔ ابھی تو میں خود کم عمر ہوں، کس طرح کوئی بیبی افورڈ کر سکتی ہوں؟ بچوں کے اتنے مسائل ہوتے ہیں، جھک جھک کرتے میں زندگی پریشان ہو جاتی ہے، اور مجھے اپنی زندگی یوں ہی اچھی لگتی ہے، آزاد، مست اور خوشیوں سے بھری ہوئی۔ اس نے اپنے بوب کٹنگ میں آگے آئی ریشمی زلفوں کو ہاتھ سے پیچھے کرتے ہوئے اپنا پوائنٹ آف ویو ظاہر کیا تھا۔ افرا بیٹا، بچے بھی زندگی کی سچی خوشیاں اور انسان کی وہ دولت ہوتے ہیں جو اللہ نصیب والوں کو عطا کرتا ہے، انہوں نے اپنے طور سے سمجھانا چاہا۔ پلیز آنٹی، بور نہ کریں، مجھے ایسی باتوں سے خوشی نہیں ہوتی۔ اگر بچوں کی ہی خواہش تھی تو آپ کو چاہیے تھا پاکستان میں اپنے بیٹے کی شادی اس لڑکی سے کر دیتی جس کا غم آپ کا بیٹا اب تک منا رہا ہے۔ میں اتنی ناسمجھ بھی نہیں ہوں کہ آپ کے بیٹے کی بیزاری اور اکتاہٹ بھرا رویہ سمجھ نہ سکوں، افرا نے تنفر سے کہا تو وہ لمحے بھر کو خاموش ہو گئی۔ کہیں نہ کہیں وہ یہ باتیں ماسب کے منہ پر نہ کر دے اور اس کے زخم ہرے ہو جائیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ تو شروع سے ہی، انہوں نے کمزور جواز پیش کرنا چاہا۔ دیکھیں آنٹی، جیسا حساب چل رہا ہے چلنے دے، میں اپنی زندگی میں خوش ہوں، اگر آپ ڈسٹرب کریں گی تو میں ماسب سے علیحدگی اختیار کر لوں گی، اور آپ جانتی ہیں یہاں یہ سب بہت آسان ہے۔ وہ کہہ کر چلتی بنی اور انہیں گہری سوچ میں ڈال گئی۔ ابھی تو شادی کو سال بھر بھی نہیں ہوا تھا، وہ دنیا کے آگے تماشا نہیں بن سکتی تھی۔ انہوں نے اپنے ہونٹوں پر چپ کے تالے ڈال دیے اور ماسب کی اولاد کی خواہش کو دبا ڈالا۔ وقت کسی کے لیے رکتا نہیں، گزرتے وقت نے جہاں انہیں اندر سے کمزور کیا تھا وہیں سے ان کا مدعا بھی حاصل کیا تھا۔ آج اتنے سالوں میں وہ
روشین کی بات کر رہی تھی، اس خواہش کی بات جو اس کے دل سے جڑی تھی۔ ایک عہد اس نے اپنی ماں سے کیا تھا اور کانٹوں پر چلتے ہوئے اس نے اپنا وعدہ پورا بھی کیا تھا۔ ایک وعدہ انجانے میں ہی صحیح وہ روشین سے بھی کر کے آیا تھا، جو تقدیر پورا کرنے کے رستے بنا رہی تھی، وگرنہ یہ ناممکن سی بات تھی کہ وہ کبھی پاکستان جاتا اور روشین کو اپنانے کی بات سوچتا۔ میں نے سنا ہے تم پاکستان جا رہے ہو، 2 ہفتے بعد کمپیننگ سے اپنے دوستوں کے ساتھ لوٹی تھی، ویسے ہی فریش، حسین اور اکھڑے تیوروں کے ساتھ۔ کیا فرق پڑتا ہے میرے کہیں آنے جانے سے؟ معصوم نے سرسری لہجے میں کہا۔ مجھے واقعی کوئی فرق نہیں پڑتا تمہارے دوسری شادی کے فیصلے سے، تمہاری دوسری بیوی اور ہونے والے بچے سے۔ میں بھی عنقریب کوئی فیصلہ لینے والی ہوں۔ جس طرح تم اپنی زندگی کی کمی اور ضرورتوں کو پورا کرنا چاہتے ہو، اسی طرح مجھے بھی ایسے ساتھی کی ضرورت ہے جو میرے مائنڈ اور مزاج کا ہو۔ وہ صوفے میں دھستے ہوئے گویا ہوئی۔ معصوم کے لیپ ٹاپ پر چلتے ہاتھ رکے تو وہ اسے بند کر کے افرا کی طرف متوجہ ہوا۔ تم طلاق چاہتی ہو؟ ہاں، لیکن پہلے تم فیصلہ کر لو پھر، تاکہ میں اپنے گھر والوں کو جنید کے لیے کنونس کر سکوں، وگرنہ وہ پہلے سے رونا دھونا مچائیں گے، افرا نے بیزاری سے کہا۔ میرے کندھے پر بندوق کیوں رکھتی ہو؟ تم تو اتنے لبرل ہو، اپنے فیصلے خود کر سکتی ہو، کوئی تمہیں فورس نہیں کر سکتا۔ معصوم نے سنجیدگی سے اس سے ٹوکا۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر پاپا کا غصہ بہت عجیب و غریب ہے۔ وہ پہلے بھی جائیداد کے حوالے سے فورس کرتے آئے ہیں، اور تم جانتے ہو زندگی گزارنے کے لیے پیسے کا ہونا بہت ضروری ہے۔ میں کنگال ہو کر زندگی نہیں گزار سکتی۔ وہ آزاد معاشرے کی آزاد شہری تھی، اس کی ساری سوچیں بڑی خود غرض اور مفاد پرست تھیں۔ اس میں اس کے ماحول و تربیت کا بھی ہاتھ تھا۔ اسے قربانی، محبت اور وفا کے معنی نہیں آتے تھے۔ وہ اس کی علی بیت سے بھی واقف نہیں تھی۔ شوہر کو چھوڑنے، اس سے دور جانے کا بھی اسے ڈر اور خوف نہیں تھا، شاید اس لیے کہ اس رشتے کی خوبصورتی اور محبت کو اس نے کبھی محسوس ہی نہیں کیا تھا۔ وہ دونوں اجنبیوں کی طرح لائف گزارتے آئے تھے، اور اب وہ منزل آ چکی تھی جب ان کے راستے جدا ہونے جا رہے تھے۔ تب بھی کوئی فرق پڑنے والا نہیں تھا۔ تم جو بھی فیصلہ کرو مجھے آگاہ کر دینا، وہی ہوگا جو تم چاہتی ہو۔ معصوم نے اس کی بات مان لی تھی۔ شکریہ، تم پاکستانی اس معاملے میں بہت اچھے ہوتے ہو۔ یہاں سیٹ بڑی جلدی ہو جاتے ہو۔ وہ سکون سے مسکرا رہی تھی، جلد ہی اس کے من کی مراد جو بر آنے والی تھی۔ معصوم کے دل میں ہلکے سے ملال کا جو احساس تھا، وہ افراد سے بات کر کے جاتا رہا۔ ابھی گھر والے ان دونوں کے ہی فیصلوں سے بے خبر تھے۔ سمرا بیگم صرف یہ جانتی تھی کہ بیٹا ان کی آرزو پوری کرنے جا رہا تھا، وہ بہو کے ارادوں سے بے خبر تھی۔ آپ نے روشین کا بیہیویئر نوٹ کیا؟ وہ مجھے فیونسی کیا کچھ بھی نہیں سمجھتی۔ اس سے تو بہتر تھا آپ مایا کے لیے مان جاتی، جو شکل و عقل میں سب اس سے بہتر تھی۔ عاشر اپنی فیملی کے ساتھ ڈنر پر روشین کو بہت اصرار سے لے کر گیا تھا، اور وہ تمام وقت روشین اور اس کے 2 سالہ بیٹے مونی میں ہی لگی رہی تھی، جس سے وہ جل بیٹھا تھا۔ بیٹا آپ کو بتایا تو تھا، یہ شادی ایک ڈیل کی طرح ہے، اس کو اتنا سر پر سوار کرنے کی ضرورت نہیں۔ رہی علیحدہ، اگر راضی ہوگی تو بعد میں اپنی مرضی پوری کر لینا۔ پراپرٹی حاصل کرنے کے بعد وہ روشین کے سہارے جائیداد کا ایک بڑا حصہ اپنے بزنس میں شامل کرنے والے تھے۔ مسز افتخار کی 2 ہی بیٹیاں تھیں، اور وہ دونوں ان کے گھر کی بہو بن جائیں تو انہیں کتنا مالی فائدہ ہونے والا تھا۔ عاشر اس بات کو سمجھتا نہیں تھا۔ اس وقت بھی وہ چڑ سا گیا۔ یہ تو پراپرٹی ہے، کیا کرنا ہے اتنے سارے پیسے کا؟ یہ آپ لوگ رشتے بھی پیسے دیکھ کر طے کرتے ہیں۔ اس سے آنے والے وقت میں تمہارے ہاتھ مضبوط ہوں گے، تم مالی لحاظ سے اسٹرانگ ہوگے۔ ہمارا کیا ہے، آج ہے کل نہیں۔ انہوں نے ساری بات اس کے کندھے پر رکھی۔ ماما، میں کم سے کم اس طرح نہیں سوچتا۔ روشین کے چہرے پر مجھے صاف ان کا لکھا نظر آتا ہے۔ اس کا بیہیویئر کہیں سے بھی وہ خوش دکھائی نہیں دیتی۔ وہ آج بھی اپنے اس فیونسی کو پسند کرتی ہے جس نے باہر جا کر شادی کر لی تھی۔ وہ الجھ رہا تھا۔ کیا فرق پڑتا ہے، تم بھی تو مایا کو پسند کرتے ہو، اور ویسے بھی یہ پسند چاہت شادی سے پہلے تک کی کہانیاں ہوتی ہیں۔ شادی اتنا بڑا پیج ہوتی ہے کہ پھر سب کچھ شوہر اور بچے تک محدود ہو جاتا ہے۔ وہ بھی اپنی زندگی میں ایڈجسٹ ہو جائے گی ایک بار رشتہ مضبوط ہوتے ہی۔
مسز ملک سرسری انداز میں گویا ہوئی، انہیں نہ بیٹے کے ارمانوں کی پرواہ تھی اور نہ اس کی پسند ناپسند کا خیال تھا۔ انہیں روشین کی صورت میں جائیداد کا ایک بڑا حصہ ملتا نظر آ رہا تھا، جس سے وہ دستبردار ہونے کو تیار نہ تھی۔ مگر ماما، میری خوشی، میرے احساسات، جذبات کچھ نہیں۔ کم سے کم آپ بھائی سے کہیں وہ روشین سے بات کریں تاکہ وہ اپنا بیہیویئر چینج کرے۔ مجھے اس کا روڈلی انداز اچھا نہیں لگتا۔ وہ ناراض دکھائی دے رہا تھا۔ مسز ملک نے ہوں کہتے ہوئے نیوز پیپر آنکھوں کے سامنے کیا تھا۔ روشین کو لے کر اندر سے پریشان وہ بھی تھی، مگر بظاہر پرسکون رہتی تھی تاکہ دوسرے پریشان نہ ہوں۔ منگنی کے فنکشن کو اتنے مہینے ہو چکے تھے، اپنائیت والی کوئی بات ہی نہ تھی۔ وہ مسز افتخار سے ملنے بھی گئی۔ اول فیصلے پر پچھتاوا ہوا۔ وہ کمرے میں لوٹی تو کتنی ہی دیر سر تھامے بیٹھی رہی۔ مسز ملک نے دو ٹوک بات کی تھی کہ اگر روشین کا یہی بیہیویئر رہا تو وہ شادی کی ڈیٹس کے لیے میں کہا ہوں یہ رشتہ رہنا چاہیے یا نہیں۔ اب جب کہ تمام تیاریاں ہو چکی تھیں، شادی کا یوں ختم ہو جانا ایک بڑا ایشو بن جاتا۔ کس کس کو جواب دیتے پھرتے، اور ان سب کی ذمہ دار روشین تھی۔ اس نے پریشانی فکر کے عالم میں مسز افتخار کو کال ملائی۔ روشین سے کہیں کہ انہوں نے معصب کو بلوایا تھا، وہ اس سے دو ٹوک بات کرنا چاہتی تھی تاکہ زندگی کی الجھی ڈور کو سلجھا سکیں، اور اب جب کہ وہ گھر آ چکا تھا تو اسے دیکھ کر ان کا سارا غصہ، ناراضگی ساری جاتی رہی۔ دل دکھ کے پانیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ وہ کتنا نحیف، دبلا اور ہوبرو تھا۔ ان 7 سالوں نے اسے نچوڑ ڈالا تھا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے گہرے سیاہ حلقے ہو گئے تھے۔ کلر اور اس کی صحت پہلے کے مقابلے میں کافی خراب لگ رہی تھی۔ وہ ان کے عزیز بھائی کی نشانی تھا۔ ان کی شباہت ان میں بہت ملتی تھی۔ ان کے دل پر جیسے ہاتھ پڑا تھا۔ وہ انہیں آتے دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کیسی ہیں پھپھو امی؟ اسے نرم پیار اور نرمی سے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ پکڑ گلے لگ گیا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ ان کا خون ان کے بھائی کی اولاد تھا۔ سمرا بیگم کے بے اعتنائی اور دکھ دینے والے رویے نے انہیں دور کر دیا تھا۔ ان کی نفرت نے ان کے درمیان خلیج ڈال دی تھی۔ وہ پارٹنا بھی چاہتی تو بھی دور نہ ہوتی۔ تمہیں یوں دیکھ کر مجھے خوشی نہیں ہو رہی، مجھے بہت تکلیف پہنچی ہے۔ وہ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دکھ سے بولی۔ تم اب کیوں آئے؟ اب یہاں کیا رکھا تھا تمہارے لیے؟ ان کی ساری ناراضگی غصے افسردگی میں ڈھل گئی تھی۔ جس طرح روشین انہیں عزیز تھی، اسی طرح معصب بھی دل سے قریب ہوا کرتا تھا۔ اسے دیکھ کر احساس جرم میں جلتی رہیں کہ کتنے ارمانوں کے ساتھ ان کے بھائی وحاج احمد نے یہ رشتہ طے کیا تھا، اور کتنی بے دردی اور صفاقی کے ساتھ سمرا بیگم کی نفرت نے اسے ختم کر ڈالا تھا، اور کچھ انہوں نے بھی حالات میں سدھار پیدا کرنے کی کوشش نہ کی تھی۔ میں 7 سال پہلے اپنی زندگی کی لاش اٹھا کر آسٹریلیا گیا تھا۔ میرا تو کچھ نہیں رہ گیا تھا۔ میرے خواب، میری تمنائیں، میری محبت اور وہ عشق جو میں روشین سے کرتا تھا، سبھی کچھ تو یہیں رہ گیا تھا، اس مٹی، اسی زمین میں۔ وہ سوچ کر رہ گیا، کہہ نہ سکا۔ آپ نے مجھے بلایا تھا، وہ صوفے پر دراز ہوتے ہوئے بولا۔ تبھی روشین چلی آئی، اس کو سپورٹ اور حوصلہ دینے کے لیے۔ اسے دیکھ کر معصب کے چہرے پر دھیمی مسکان جاگ اٹھی۔ وہ آج بھی اس کے ایسے ہی فکر کرتی تھی جیسے کبھی پہلے کیا کرتی تھی۔ جب نگہت بیگم کسی بات پر اسے ڈانٹنے کے لیے بلواتی، وہ اس کے ساتھ کھڑی ہو کر اس ناراضگی کو جھیلتی تھی۔ ہم اس مہینے کی 22 کو روشین کی ڈیٹ فکس کر رہے ہیں، اور تم آگے ہو تو تمہاری فیملی بھی شریک ہو جائے گی۔ وہ سنبھلتے ہوئے بولی تو روشین کے چہرے پر تناؤ کی کیفیت چھا گئی۔ ان باتوں کے لیے انہوں نے معصب کو بلایا تھا۔ اسے غصہ آنے لگا۔ کیا وہ اپنا انکار انہیں سنا نہیں چکی تھی؟ پھر ان باتوں کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے اس نے نگہت بیگم کی طرف دیکھا جو پوری طرح اسے نظر انداز کیے ہوئے تھی۔ میں چاہتا ہوں، معصب نے روشین کی طرف دیکھا اور بات کا سلسلہ قائم کیا، جو رشتے بڑوں کی ناراضگی سے ختم ہو چکے تھے، آپ انہیں پھر سے جوڑ لیں۔ بڑی مشکل بات تھی جو لمحہ بھر میں اس نے کہہ کر مسز افتخار کو پتھر بنا دیا۔ ایک بم تھا جو اس نے ان کے سر پر پھوڑا تھا۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا سب کچھ مذاق سمجھتے ہو؟ 7 سال پہلے بنا بتائے سب کچھ سمیٹ کر تم اور تمہاری فیملی یہاں سے جا چکے تھے۔ تم نے ایک اطلاع دینے کی ضرورت بھی گوارا نہیں کی۔ اب جب کہ روشین اپنی زندگی
دوبارہ شروع کرنے والی ہے تو تم یہ کہتے ہو کہ سلسلہ جوڑ لوں جو ختم ہوا تھا؟ کیا شادی بیاہ تم لوگوں کے نزدیک کوئی کھیل تماشا ہے؟ جب دل چاہا کر لیا، جب دل چاہا ختم کر دیا۔ اور تمہاری وائف افرا، شاید یہی نام تھا اس لڑکی کا، اس کا کیا؟ کیا وہ تمہاری زندگی سے جا چکی ہے یا پھر اس کی آڑ میں کوئی نیا سودا کرنا چاہتے ہو؟ وہ شروع ہوئی تو انہیں سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ روشین نے ان کے بگڑے موڈ کو دیکھا تو رو دی۔ مجھ پر رحم کریں اور ماسب کو الزام دینا پلیز ماما بند کریں۔ آپ اچھی طرح جانتی ہیں 7 سال پہلے وہ یہاں سے اس لیے گیا تھا کہ مامی جان نے خودکشی کی کوشش کی تھی اور وہ افراق کو زبردستی اس کی زندگی میں شامل کرنا چاہتی تھی۔ ماسب کیا کرتا؟ اسے وہی کرنا چاہیے تھا جو اس وقت ٹھیک لگا۔ اب یہ میرے لیے یہاں آیا ہے، اسے مت لوٹائیں، میں اس کے بغیر خوش نہیں رہ سکتی پلیز۔ وہ ان کے ہاتھ تھام کر رو دی۔ اور افرا کا کیا؟ کیا تم بھی ادھوری زندگی گزار لو گی؟ وہ اس کی جذباتیت پر بے وجہ سے بولی۔ افرا طلاق لے رہی ہے، ماسب نے اسے پیپر بھجوا دیے ہیں، یہ دونوں کا فیصلہ ہے، میں اس کی ذمہ دار نہیں ہوں، روشین نے مزید کہا۔ میں جانتا ہوں آپ کے لیے یہ فیصلہ لینا آسان نہیں ہوگا، مگر جن رشتوں کی بنیاد خوشی کی بجائے انا کے فیصلوں پر رکھی جائے وہ زیادہ پائیدار نہیں ہوتے۔ میں آپ کو فورس نہیں کروں گا، آپ کی خوشی میری خوشی ہے۔ اگر اس بار بھی فیصلہ میرے حق میں نہ ہوا تو میں اسے قسمت سمجھ لوں گا۔ بعض فیصلے مقدر کی رضا کے بھی محتاج ہوتے ہیں۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی ماسب، اب اور نہیں، مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں۔ اس نے باہر دروازے کی طرف جاتے ہوئے ماسب کو دیکھا اور اس کے پیچھے آئی۔ کیا تم پھر نہیں آؤ گے؟ روشین کی آواز اس کے قدم پکڑے تھے۔ ان آنسوں کو ضائع مت کرو، میں کل بھی تمہارا تھا، آج بھی ہوں، اور جب تک تمہاری محبت میرے دل میں ہے تمہارا ہی رہوں گا۔ ماسب نے نرمی سے اس کے آنسوں کو صاف کیا۔ اب رونا نہیں، اس نے تنبیہ کی تھی۔ لون کے گلاس ڈور سے اس منظر کو مسز افتخار نے بڑی اذیت کے ساتھ دیکھا تھا۔ اگر وہ ماسب کے لیے مان بھی جائیں تو روشین کے اس رشتے کا کیا کرتی جو عاشر کے ساتھ طے تھا اور شادی کی تیاریاں کی جا رہی تھیں۔ عاشرین کے ساتھ ویسے ہی مسز ملک کے برتاؤ اور سلوک میں فرق آیا تھا۔ روشین کے رویے کو لے کر وہ اندر سے خاصی ناراض تھیں۔ وہ کس کس کو جواب دیتی پھریں؟ انہیں اس معاشرے اور لوگوں کے درمیان جینا تھا جو نہ جینے دیتے تھے نہ مرنے۔ بیٹے کی خوشی دیکھتی تو ماسب سے بہتر کوئی نہ تھا، مگر معاشرے کے ان لوگوں کا کیا کرتی جو اس فیصلے کے لیے ان کے اور ان کی فیملی کے دشمن ہو جاتے۔ اگر یہ رشتہ مسز ملک خود ختم کر دیں تو بات بن سکتے تھے، مگر ہر بار معجزے تو نہیں ہوتے۔ انہوں نے افسردگی اور مایوسی سے آسمان کو تکا تھا۔ 7 سال بہت ہوتے ہیں کسی کو زمانے پرکھنے اور جیتنے کے لیے۔ یہ سب صلاحیتیں آپ کے بھانجے میں نہیں تھیں۔ اسے کل بھی اپنی گمشدہ محبت کی ضرورت تھی، آج بھی ہے۔ افرا کا اس کی زندگی میں کردار نہ ہونے کے برابر تھا۔ میں اسٹیچو بن کر لائف نہیں گزار سکتی۔ سمرا آنٹی کا ماسب کی زندگی اور اس پر کنٹرول ہو سکتا ہے، مجھ پر نہیں۔ میں کیوں مزید قربانیاں دیتی پھروں ایک ایسے شخص کے لیے جو مجھے چاہتا بھی نہ ہو، جسے میری ضرورت نہ ہو اور جو میرے وجود سے خوشی محسوس نہیں کرتا۔ اسما بیگم نے بیٹی کی سن کر نہ سنی۔ وہ عنقریب طلاق لینے والی تھی اور اس فیصلے سے سمرا بیگم پریشان ہو گئی تھی۔ انہوں نے اسے سمجھانے کے لیے بھیجا تھا، مگر اس کے ریزنز صحیح تھے۔ وہ اسے کیا سمجھاتی؟ مگر بیٹا، ماسب بہت اچھا ہے۔ ہر شخص اچھا نہیں ہوتا۔ کوئی دوسرا شخص تمہاری وہ قدر نہیں کرے گا۔ وہ تمہارے کسی معاملے میں بولتا نہیں ہے، انٹرفیئر نہیں کرتا۔ تم دوستوں اور پارٹیز میں مگن رہتی ہو، اپنی لائف جیتی ہو۔ کبھی اس نے اعتراض نہیں کیا، وگرنہ مرد بہت تنگ دماغ ہوتے ہیں، خود سر عورت کو پسند نہیں کرتے اور نہ ہی ان کی اتنی آزادی انہیں اچھی لگتی ہے۔ اسما بیگم نے نرمی سے اس کے ریشمی بالوں کو کندھوں سے پیچھے کرتے ہوئے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کی۔ ماما، مجھے اندازہ ہے، مجھے جنید ہاشمی کے ساتھ بہت کمپرومائز کرنا پڑے گا، اور وہ میں کر لوں گی، کیونکہ کچھ بھی ہو وہ بہرحال مجھ سے پیار کرتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ عورت ہمیشہ اس مرد کی قدر کرتی ہے جو بے لوث اس سے محبت کرتا ہے۔ اور ماسب کے بعد میں یہ جوا مزید کھیلنا چاہتی ہوں۔ اگر خدا نخواستہ اس میں ناکامی مقدر بنتی ہے تو پھر مجھے زندگی سے کوئی دکھ نہیں ہوگا، یہ میرا اپنا فیصلہ ہوگا۔ آپ مجھے سمجھانے کی بجائے پلیز سمرا آنٹی کو سمجھائیں۔ جب روشین کو اولاد کے لیے بہو بنا ہی رہی ہیں تو اسے دل سے بھی تسلیم کر لیں، وہ خوش ہوں یا نہ ہوں، کم سے کم ان کا بیٹا تو اس کے زندگی میں آنے سے خوش ہی ہو جائے گا۔ وہ دھیمے سے مسکرائی۔ وہ تمہارے ساتھ بھی خوش ہے ہنی،
انہوں نے آخری کوشش کرنی چاہی۔ یہ آپ اور سمرا آنٹی سمجھتی ہیں مگر ایسا نہیں ہے۔ اگر وہ میرے ساتھ خوش ہوتا تو جنید ہاشمی میری زندگی میں کبھی نہیں آتا۔ اس کے چہرے پر ملال بکھرا تھا۔ تم چاہو تو فیصلے ابھی بھی تبدیل ہو سکتے ہیں۔ باقی باتیں پاکستان جا کر ہوں گی۔ تم بھی جنید کا خیال دل سے نکال دو۔ میں تمہارا علاج کرواؤں گی۔ اولاد کا کیا ہے، لوگوں کے ہاں 10 سال بعد بچے پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہ اسے امید دلا رہی تھی۔ نہیں ماما، بات بچے کی نہیں تھی۔ اچھا ہی ہوا 7 سالوں میں اولاد کی کوئی ڈور ہمارے درمیان نہیں بندھی، وگرنہ فیصلہ لینا اور مشکل ہو جاتا۔ میں معصب کے ساتھ مزید بند کر نہیں رہ سکتی۔ اسے تکلیف میں دیکھتی ہوں تو مجھے اندر سے دکھ ہوتا ہے۔ میں اس کے لیے کسی مسئلے کا باعث نہیں بننا چاہتی۔ سمرا آنٹی بیٹے سے محبت کا دعویٰ کرتی ہیں مگر کبھی بیٹے کے دل کی بات سمجھ نہیں سکی کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ اگر یہ سب سمجھتی تو میری جگہ روشین اس کی زندگی کا حصہ ہوتی۔ آپ سمرا آنٹی کو 2 ٹوک میرا فیصلہ بتا دیں جو اب بھی تبدیل نہیں ہو سکتا۔ بہتر ہے مہر کی رقم اور پراپرٹی میں میرا جتنا شیئر بنتا ہے قانون اسے بھیجنے کی تیاری کریں۔ وہ کہہ کر اپنے روم کی طرف غائب ہوئی تھی۔ اسماء بیگم اس کی باتوں کو سننے کے بعد اس کے فیصلے سے ایگری ہو چکی تھی۔ انہوں نے بہن کو کال ملائی اور دوسری طرف سے ہونے والی بیل سننے لگی۔ آخر اپنی صفائی میں انہیں کچھ تو کہنا ہی تھا۔ بہتر تھا بیٹی کے بجائے معصب کے رویے، اس کے سلوک اور برتاؤ پر روشنی ڈالتی، جس کے سبب یہ فیصلہ ہوا تھا، تاکہ رشتوں میں ناراضگی کم سے کم ہو، انہیں بہن کے آگے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ عاشر بے پرواہ، غیر ذمہ دار اور لاڈ پیار کی وجہ سے بگڑا ہوا تھا، مگر وہ اتنا ہاتھوں سے نکل جائے گا انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اپنے دوستوں کے ساتھ شاپنگ مال میں ڈکیتی کے کیس میں پکڑا گیا تھا۔ بقول اس کے یہ سب کام اس کے دور کے دوستوں کا پلان کا نتیجہ تھے۔ وہ تو صرف ان کے ساتھ شریک تھا، اس کا کسی کو لوٹنے اور دھوکہ دینے کا کوئی پروگرام نہیں تھا۔ مگر گارڈ نے ان لوگوں کو رنگے ہاتھوں پکڑا تھا۔ اس کا دوست فراز تو زخمی بھی ہوا تھا۔ ملک نواز اپنے تعلقات کی بنا پر سے چھڑوا تو لائے تھے مگر ان کا غم دفتن کم نہیں ہو رہا تھا۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کے بیٹے نے ان کی عزت اور پوزیشن کو 2 کوڑی کا کر ڈالا تھا۔ وہ افتخار مرزا کے ساتھ اہم میٹنگ میں مصروف تھے جب یہ خبر انہیں احمد نے فون پر سنائی۔ وہ معذرت کر کے اس میٹنگ کو چھوڑ کر ارجنٹ تھانے پہنچے تھے۔ پھر ڈی ایس پی کی تلخ باتیں اور بے پرواہی اور اولاد کی تربیت کی طرف سے غفلت پر ملنے والے لیکچر نے انہیں اور دل بچتا غمناک کیا تھا۔ وہ گھر آ کر کتنی دیر مسز ملک پر غصہ ہوتے رہے۔ لاڈ پیار اور بیجا ہمایوں نے بیٹے کو ہاتھوں سے نکال دیا تھا۔ وہ اس بری خبر پر بھی زیادہ پریشان نہیں تھی۔ ڈارلنگ، جوانی میں ایسی غلطیاں عام ہوتی ہیں۔ وہ کون سا کرمنل ہے؟ کہہ رہا ہے نا کہ اس کے دوست اسے وہاں ساتھ لے گئے تھے۔ اگر اس نے ڈرنک نہ کیا ہوتا تو اسے ان کی سازش کا اندازہ ہو جاتا۔ جوان بچہ ہے، اب اتنا غصہ بھی اچھا نہیں ہوتا، پلیز معاف کر دیں۔ اپنا غصہ ٹھنڈا کرے۔ وہ انہیں ٹھنڈا جوس پکڑاتے ہوئے پیار سے بولی اور آنکھوں سے عاشر کو کمرے میں جانے کا اشارہ کیا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے بیگم، وہ ڈی ایس پی افتخار مرزا کا بہت اچھا دوست ہے۔ تم کیا توقع رکھتی ہو وہ ساری کارروائی اپنے دوست کو نہیں بتائے گا؟ اس سارے معاملے سے عاشر اور روشین کا رشتہ متاثر ہو سکتا ہے۔ افتخار جتنی انویسٹمنٹ میرے بزنس میں کی ہے اس پر فرق پڑ سکتا ہے، مگر تمہیں اور تمہاری اولاد کو اس سے کیا؟ مجھے نقصان ہو یا میں برباد ہو جاؤں، تم لوگ اپنی عیاشی اور منمانی میں مصروف رہنا، وہ سختی سے کہتے ہوئے گھونٹ بھرنے لگے۔ سچ پوچھیں تو میں اس رشتے سے مطمئن نہیں ہوں۔ لڑکی کے مزاج آسمان پر رہتے ہیں، اپنے آگے کسی کو کچھ سمجھتی ہی نہیں، اور عاشر بھی اس کے مزاج اور نظروں سے بیزار ہے۔ اگر رشتہ ختم کریں گے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہمارے لڑکے کے لیے رشتے موجود ہیں۔ ان کی بیٹی کی عمر ہو گئی ہے جس کا یہ ہر رشتہ ختم ہوگا۔ ویسے بھی کوئی کم عمر لڑکی تو ہے نہیں۔ وہ بے پرواہی سے ساڑی کا پلو جھڑکتے ہوئے ان کے برابر دراز ہوتے ہوئے بولی، تمہارے دماغ میں آخر چل کیا رہا ہے؟ پہلے تمہارے ہی اصرار پر یہ رشتہ ہوا تھا، اب تم ہی بیزار ہو رہی ہو، وہ بیگم کو گھورتے ہوئے پوچھنے لگے۔ بات بیزاری کی نہیں ہے، ہر انسان اپنا نفع سوچتا ہے، انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے۔ میں نے بھی یہی سوچا تھا کہ ارشین کے ساتھ روشین بھی اس گھر میں آ جائے گی تو افتخار مرزا کی جائیداد اپنی ہی ہوگی۔ آخر ان کا سب کچھ ان کی دونوں بیٹیوں کا ہی تو ہے، مگر اس رشتے کو لے کر عاشر خوش نہیں ہے۔ پھر اس لڑکی کے بیہیویئر سے یہی احساس ہوتا ہے کہ وہ بھی اس رشتے کو لے کر مطمئن نہیں ہے۔ اگر افتخار مرزا آپ سے عاشر کے حوالے سے کوئی بات کریں تو آپ ساری بات ان کی بیٹی اور اس کے بیہیویئر پر رکھ دینا، اب ان کی مرضی ہے، وہ رشتہ نبھائیں یا نہ نبھائیں، ارشین تو اپنے ہاتھوں میں ہے نا، وہ ان کی تسلی کروا رہی تھی۔ بے فکر رہیں، جو انویسٹمنٹ افتخار مرزا نے آپ کے بزنس میں کی ہے اس پر کوئی آنچ نہیں آئے گی، کیونکہ وہ ایک بیٹی کے لیے
دوسری بھی بسائی بیٹی کا گھر خراب نہیں کریں گے، وہ ان کی پرسوچ انداز پر مزید بولی تھی۔ اتنے گھنٹوں بعد انہوں نے کوئی اچھی بات سنی تھی، وہ بھی مسز ملک کے منہ سے۔ وہ ان کی ہوشیاری اور چالاکی کے شروع سے ہی قائل تھے، اب تو مزید گرویدہ ہو گئے تھے۔ ہوں، کہہ تو تم بالکل درست ہی رہی ہو، میں خواہ وہم پال کر بیٹھ گیا تھا۔ اس بار وہ مطمئن ہو کر مسکرائے تھے۔ اندر آئی ارشین، جو اتنی دیر سے ان کے ڈرامے دروازے کے باہر سے سن رہی تھی، غم و غصے کی کیفیت میں اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اپنی ساس کی لالچی فطرت کا اسے اندازہ تو تھا، مگر وہ اندر سے اتنی خود غرض مفاد پرست ہوں گی اس کا احساس نہ تھا۔ وہ اس کے ساتھ اس کی بہن کو بھی مہرہ بنائے ہوئے تھی، وہ ان کی چال کو سمجھ ہی نہ سکی تھی۔ ہمیشہ اسے روشین کے غلط رویے کا احساس رہتا تھا۔ وہ مسز ملک کے آگے شرمندہ رہتی تھی۔ اسے تو پتہ ہی نہ تھا کہ عاشر ڈرنک کرنے کے علاوہ اور بھی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث تھا۔ بیٹی چاہے جتنا بھاری بوجھ ہو، کوئی بھی ماں باپ اسے اپنے ہاتھوں بربادی کے سمندر میں نہیں دھکیلتے۔ عاشر کے ساتھ شادی کا مطلب روشین کی زندگی کو تباہ برباد کر دینا تھا، اور وہ اپنی بہن کو جیتے جی نہیں مار سکتی تھی۔ اس لیے وہ اپنے ماں باپ کو سچ بتانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ماما، اب اور کتنے دن آپ اپنے بھانجے کا غم منائیں گی؟ دفع کریں اس قصے کو۔ جب اسے طلاق کا غم نہیں تو آپ کیوں دل خراب کرتی ہیں؟ جینا ویکنڈ پر سمرا بیگم سے ملنے بچوں کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ آسٹریلیا آنے کے بعد جب سے انہوں نے معصب کی شادی افرا سے کی تھی، وہیں اچھی فیملی دیکھ کر جینا کا رشتہ بھی کر دیا تھا۔ اب 7 سالوں میں جینا کے 3 بچے تھے، 2 بیٹے کی بیٹی، اور وہ اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ اچھی زندگی گزار رہی تھی، مگر وہ معصب کے معاملے اور ان کے فیصلے سے خوش نہیں تھی۔ افرا اس کی کزن تھی، مگر اس کی روش اور زادانہ طور طریقے شروع ہی سے ناپسند تھے۔ وہ اس معاملے میں سمرا بیگم کے ساتھ بھائی کو بھی ٹوکتی سمجھاتی رہتی تھی، معصب کے اس کے معاملے میں بولتا بھی نہیں تھا۔ سمرا بیگم اپنے طور پر افرا کو سمجھاتی یا بہن سے شکایتیں کرتی رہتی تاکہ وہ اسے سمجھا سکے، مگر ہو کی رہی تھی۔ 7 سال بعد اس نے اپنی مرضی کا فیصلہ کر لیا تھا، ان کے تمام فیصلوں سے بالاتر ہو کر اپنی مرضی کا سودا کر لیا تھا، اور جس بہن پر انہیں اندھا اعتماد، بھروسہ اور یقین تھا، انہوں نے معصب پر اس فیصلے کا تمام بار ڈال کر خود بری ذمہ ہو گئی تھی۔ بقول ان کے معصب اگر اپنی محبت کے غم سے نکلتا تو اسے افرا دکھائی دیتی۔ اس نے تو کبھی افرا کو بیوی والی اہمیت دی ہی نہیں۔ ان کے انہی اجنبی رویوں کی وجہ سے وہ اس سے دور ہوتی چلی گئی، جس کے باعث سے یہ فیصلہ وجود میں آیا تھا۔ وہ اسما بیگم کے گھر بڑے تنتانے کے ساتھ آئی تھی کہ سمجھا بجھا کر افرا کو گھر لے جائیں گی، مگر بہن کے بدلے تیور اور بھانجی کے کتاب نے انہیں دم بخود کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ بڑی دل برداشتہ ہو کر وہاں سے گھر آئی تھی۔ پھر انہوں نے پاکستان میں ہینا کو فون کر کے اپنا غم ہلکا کیا، بھائی اور بہن کے خود غرضانہ فیصلے سے آگاہ کیا، اور شیئرز اور مہر کی رقم کی بات کی۔ وہ معصب سے بات کرنا چاہتی تھی، مگر وہ گھر پر نہیں تھا۔ انہیں تکلیف اپنوں کے رویوں سے پہنچی تھی، ان کی آنکھیں پھرنے اور اجنبی بن جانے سے دکھ ہوا تھا۔ یہ وہ بہن تھی جن کی خوشی کے لیے انہوں نے اپنے بیٹے کی خوشی پر سے پشت ڈال دی تھی، مگر نہیں، خود غرضی کا مظاہرہ صرف اسما بیگم نے نہیں کیا تھا، انہوں نے ہر معاملے میں اپنے بیٹے کی خوشیوں اور اس کی زندگی کو مذاق بنا کر رکھا تھا۔ اس سے بیجا وہمات کا شکار ہو کر، وگرنہ اس کے شوہر نے اس کی زندگی کا فیصلہ کر رکھا تھا، مگر انہیں نگہت بیگم نند کی خوشی کب گوارا تھی؟ وہ تو انہیں ناکام، نامراد اور ناخوش دیکھنا چاہتی تھی۔ ان کی ناخوشی اور نامرادی کے لیے انہوں نے کتنے لوگوں کے دلوں کا خون کیا تھا۔ اپنے محروم شوہر کی زبان کبھی پاس نہیں رکھا تھا، تمام گھاٹے کے سودے کیے تھے، اپنے بیٹے کی نظروں میں بھی معتبر نہ رہی تھی اور نہ ہی دوسروں کی نظروں میں۔ ان کی آنکھوں میں نگہت سمیت روشین کا چہرہ بھی گھوم گیا۔ 2-3 دن سے وہ اپنا احتساب کر رہی تھی اور ملال در ملال کا شکار تھی۔ جینا کی آمد پر وہ اسے دیکھ کر پھٹ پھٹ کر رو دی۔ کہیں تو دل ہلکا کرنا تھا۔ بیٹے کے ساتھ زیادتی در زیادتی کے احساس نے انہیں پہلی بار آدمخ کیا تھا، انہیں پہلی بار اور شدت سے اس کا دل توڑنے اور دل دکھانے کا خیال آیا تھا۔ انہیں روتے دیکھ کر جینا مزید غصہ ہوئی۔ اب کیوں آنسو بہا رہی ہیں؟ افرا تو شروع سے ہی ایسی تھی، کتنا آپ کو اور معصب کو سمجھاتی تھی کہ اسے تھوڑا کنٹرول کر کے رکھیں، مگر مجال ہے آپ اور بھائی سن لیں، دیکھ لیں اس کا نتیجہ۔ اس سے طلاق لیتے وقت قطعی افسوس نہیں ہوگا، بلکہ وہ تو اپنی نئی زندگی کی شروعات کر چکی ہوگی، اور آپ یہاں بیٹھی آنسو بہا رہی ہیں۔ جینا نے ان کے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، مجھے اس بات کا دکھ نہیں ہے کہ افرا نے یہ فیصلہ کیا، مجھے تو معصب یاد آ رہا ہے، وہ اسے اپنے دل میں اترتا دکھ دکھا نہ سکی۔ بھائی یاد آ رہے ہیں تو فون پر بات کر لیتے، آپ کے دل پر جو بوجھ ہے ہو سکتا ہے وہ ان سے بات کر کے ہلکا ہو جاتا۔ وہ انہیں مشورہ دے رہی تھی۔
بعض بوجھ احساس جرم سے لدے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا وزن کبھی ہلکا نہیں ہوتا۔ میں لاکھ سر پھیڑ لوں، کیا بہتا ہوا وقت، گزری ہوئی زندگی اور عمر کا جو نقصان ہو چکا ہے، کیا یہ درست ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ میں معصب کی زندگی کے وہ 7 سال نہیں لوٹا سکتی جو میری وجہ سے ایک غلط فیصلے کی نظر ہو گئے تھے۔ میں تمام عمر اپنی انا اور ضد کے پیچھے دوڑتی رہی، بلا وجہ کی بدگمانی اور نفرتوں کے سہار میں رہی۔ کبھی اپنے بیٹے کی خوشی، اس کے ارمان، اس کے جذبات کا احساس نہیں کیا، اور وہ اتنا نالائق فرمانبردار ہے کہ کبھی ماں کے آگے اس نے سر نہیں اٹھایا، کبھی اس نے فیصلوں سے اختلاف نہیں کیا، کبھی اس کے منہ سے شکوہ نہیں نکلا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ پھر رو رہی ہیں؟ جینا پانی لے کر واپس آئی تو ان کے چہرے کا کوتر دیکھ کر افسردہ ہو گئی۔ افرا کے معاملے کو لے کر آپ اتنی اپسیٹ نہیں ہو سکتی، کوئی اور بات ہے جو آپ کو پریشان کیے کر رہی ہے، مجھے بتائیں کیا بات ہے؟ میں نے اپنے غلط فیصلوں کی وجہ سے اپنا گھر اور ہاتھ دونوں خالی کر لیے ہیں۔ میں اس بگڑی ہوئی کو کیسے بناؤں؟ زندگی کی تمام ہی ڈوریں الجھ کر رہ گئیں اور مجال ہے کہ کٹتا ہی جا رہا ہے، نکلنے کی کوئی ضرورت دکھائی نہیں دے رہی۔ وہ وحشت زدہ ہاری ہوئی صورت لگ رہی تھی۔ آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں ماما؟ آپ کو کسی بات کا پچھتاوا ہے؟ جینا نرمی سے ان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے پوچھا۔ میں پاکستان جانا چاہتی ہوں۔ جو رشتے میری ناقبت اندیشی کی نظر ہو گئے، میں ان رشتوں کو دوبارہ جوڑنا چاہتی ہوں۔ مر کر تمہارے باپ کے آگے شرمندہ نہیں ہونا چاہتی، معصب کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ اس کی خوشی کس میں ہے۔ وہ ٹھان بیٹھی تھیں کہ اس بگڑی ہوئی کو سنوار کر دم لیں گے۔ انہیں خبر ہی نہ تھی کہ جب اللہ فیصلے لکھتا ہے تو پھر انسان لاکھ انکار کرے، سر پیٹے، اسے تقدیر کے فیصلوں کے آگے جھکنا پڑتا ہے۔ اور آج وہ بھی مقدر کو مان گئی تھی، اور جو انہیں ایک بار پھر اس دروازے پر لے جا رہا تھا جہاں سے بھاگ کر وہ اتنی دور آن چھپی تھی، کبھی پلٹ کر واپس نہیں دیکھیں گی کا سوچا تھا۔ اور انہوں نے سارے اپنی مرضی کے فیصلے کیے تھے، مگر کیا تھا، ان 7 سالوں میں ان کے ہاتھ خالی کے خالی رہے تھے۔ نہ بیٹے کا گھر بس سکا اور نہ دل خوش ہو سکا۔ اب وہ تقدیر کے لکھے پر چلنا چاہتی تھی، جو سب کی مرضی تھی، اسے اپنا لینے میں خوش تھی۔ یہ بات بہت دیر میں سمجھ آئی تھی کہ ساری کائنات کا انتظام اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور انسان محض ایک کٹ پتلی سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ اسے ہمیشہ اس کے اشاروں پر حرکت کرتے رہنا ہوتا ہے، اس کے فیصلوں پر سر جھکانا ہوتا ہے۔ کاتب تقدیر نے ان دونوں کا ملن لکھ دیا تھا، بس وہی تھی جو اس کی رضا میں راضی نہ ہو پا رہی تھی، مگر آج اپنی ساری پشیمانی اور شرمندگیوں کے ساتھ انہوں نے واپسی کا فیصلہ کر لیا تھا، اور خوش تھی۔ جنہوں نے معصب کا نمبر ملا کر ان کے ہاتھ میں دیا تو وہ بیٹے کی آواز سن کر رو دی۔ معصب، میرے بچے، میں پاکستان آ رہی ہوں۔ دوسری طرف معصب کے وجود میں جیسے کسی نے زندگی پھونک دی تھی۔ تمہیں ملک ہاؤس سے آئے 2 ہفتے ہو چکے ہیں، اور کتنے دن ان سے ناراضگی رہے گی؟ رشین نے مونی کو سریلا کھلاتے ہوئے ارشین سے پوچھا۔ احمد کہتے ہیں وقتی ناراضگی ہے، خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ سب بھی اس کی غیر قانونی سرگرمیوں پر پہلے بھی خوش نہ تھے، مگر اپنے ماں باپ کے آگے کچھ بول نہیں سکتے تھے۔ مگر شاپنگ مال والے واقعے کے بعد انہوں نے سمجھ لیا کہ عاشر سنبھلنے والا نہیں ہے، اس لیے وہ پاپا کے دیے ہوئے بنگلے کو سیٹ کروا رہے ہیں۔ اس منگنی کے ختم ہونے کے بعد ویسے بھی ہماری اب اس گھر میں گنجائش نہیں رہی۔ خواہ کے اختلافات اور نااتفاقیوں سے بہتر ہے الگ رہیں۔ ارشین بیٹے کو گود میں لے کے اس کا منہ صاف کرتے ہوئے بولی۔ میری وجہ سے تم لوگوں کی زندگی ڈسٹرب ہو کر رہ گئی ہے۔ رشین نے بہن کی اداسی کو نوٹ کرتے ہوئے ملال سے کہا۔ ایسا نہیں ہے، اللہ جو کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے، شاید یہ اس کا ہی نصیب تھی جس کے لیے سالوں سے بیٹھی تھی، ہمیں ہی سمجھنے میں دیر ہو گئی۔ ارشین نے پیار سے اس کے چہرے پر شرم کے رنگ بھرتے دیکھے۔ معصب کا ذکر اس کے وجود کو روشنی بھر دیتا تھا۔ جب سے اس نے سنا تھا اب افرا اور معصب کی علیحدگی ہو چکی ہے، وہ بھی رشین کے فیصلے سے ایگری تھی، اور عاشر کے واقعے کے بعد سب کی طرف سے وہ ماں باپ دونوں کا ہی جھکاؤ معصب کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سمرہ بیگم کی ناراضگی کو لے کر اس رشتے سے تھوڑے غافل ہو رہے تھے، مگر معصب نے وعدہ کیا تھا کہ وہ انہیں منا کر لے آئے گا۔ کیا تمہیں یقین ہے معصب انہیں لے آئے گا؟ ارشین نے اپنے دل میں دبے جذبات کو زبان دی۔ یقیناً، وہ پر یقین تھی۔ ایسا ہی اندھا یقینی سے کبھی معصب کے واپس آنے کا بھی تھا، اور وہ آیا تھا۔ یہ سب نے دیکھا تھا۔ تبھی پورچ میں گاڑی رکی تھی اور نگہت بیگم نے افتخار سے پورچ میں گاڑی کھڑی کر کے وہیں آگے۔ اب کیسی طبیعت ہے پاپا؟ رشین ان کا ہاتھ تھام کر فکر مندی سے پوچھ رہی تھی۔ جب سے اس کی منگنی ختم ہوئی تھی وہ ایک فکر و پریشانی میں اس طرف سے مبتلا تھے۔ کئی روز سے ان کا شوگر لیول بڑھ گیا تھا، بی پی بھی ٹھیک نہیں تھا۔
آج بھی وہ بیگم اور بیٹیوں کے سرا پر ڈاکٹر کے پاس گئے تھے، جہاں انہیں بہت سی تاکید و پرہیز کے ساتھ ڈھیروں دعائیں لکھ دی تھیں۔ ڈاکٹر نے کیا بتایا ماما؟ وہ فکر مندی سے ان کے بیٹھتے ہی پوچھ رہی تھی۔ افتخار صاحب کو اترا ہوا کمزور چہرے سے پریشانی میں مبتلا کر رہا تھا۔ سب ٹھیک ہے بیٹا، تم خواہ مخواہ فکریں پال لیتی ہو۔ وہ سب اوکے ہونے کا اشارہ دے رہے تھے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ ڈاکٹر رفعت ان کے فیملی ڈاکٹر اور دوست تھے۔ انہوں نے رپورٹس دیکھ کر انہیں سختی سے سٹریس لینے سے منع کیا تھا اور خوش رہنے کی تاکید کی تھی، مگر خوش رہنا کوئی اپنے ہاتھ میں تو ہوتا نہیں۔ انسان لاکھ چاہے پھر بھی ذہن جالے بنتا رہتا ہے، پریشانیوں اور فکروں سے نکل نہیں پاتا۔ وہ بھی روشین کی منگنی ختم کر کے ایک طرف جہاں پرسکون ہو گئے تھے، وہیں اندر کہیں اس کی شادی کے نہ ہونے کا غم بڑھتا جا رہا تھا۔ صاحب صحت ہو کر بھی وہ اس کے نصیب کی خوشیاں سے دے نہیں پا رہے تھے۔ حالانکہ نکہت بیگم نے ایک بار پھر ماسب کے آنے اور رشتے کی بات بتا کے انہیں مطمئن کرنا چاہا تھا۔ دیکھا بھلا لڑکا تھا اور ان کے صالح اور عزیز دوست کا بیٹا۔ خاندانی چکلیشوں کا شکار نہ ہوتے تو شاید ان دونوں کی شادی ہو جاتی، مگر تقدیر کو نہ جانے کیا منظور تھا۔ ہر بار کوئی نہ کوئی رکاوٹ آڑے آ جاتی۔ مسئلہ اس بار یہ تھا کہ انہوں نے ماسب کے آگے یہی شرط رکھی تھی کہ وہ اپنی ماں کو منا کر لے آئے گا تو وہ اس رشتے کے لیے رضامندی دے دیں گے، کیونکہ بڑوں کی رضامندی سے اگر رشتے طے ہوں تو انسان آگے بھی خوشیاں سمیٹتا ہے، اور وہ کسی کی ناراضگی کو لے کر اپنے ارمان پورے نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اور اب ایک ہفتہ ہو چکا تھا، ماسب کی طرف سے خاموشی تھی، نہ تو کوئی رابطہ ہو پا رہا تھا اور نہ ہی اس نے رابطہ کیا تھا۔ روشین پر نظر ڈالتے تھے تو دل ہوتا تھا کہ کہیں اس بار بھی ان کی رکھی ہوئی شرط اس کا دل خالی نہ کر دے، اس سے مایوس نہ کرے۔ جب اسے دیکھتے تھے وہ اس کی دائمی خوشیوں کے لیے دعا گو رہتے تھے۔ اس وقت بھی وہ مسلسل ان کا دھیان بٹا رہی تھی۔ آپ آفس کے کام کی طرف بے فکر ہو جائیں، جب تک آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو جاتی میں شیرازی مینیجر صاحب کے ساتھ مل کر آفس کے معاملہ سنبھال لوں گی، آپ گھر پر رہ کر کچھ دن آرام کریں۔ وہ ان کے پہلو سے لگی انہیں ہدایتیں دے رہی تھی۔ باپ کی بیماری اترے ہوئے پریشان چہرے نے اس سے ڈسٹرب کر دیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، ڈاکٹرز تو یوں ہی مریضوں کو ڈرانے کے لیے ڈھیروں دوائیں لکھ دیتے ہیں اور پرہیز پر ڈال دیتے ہیں۔ آفس کے کام کی طرف سے فکر ویسے بھی تمہارے جانے اور سنبھالنے سے دور ہو جائے گی۔ میں ارحم کو کال کر کے بلوا لیتا ہوں، کچھ دن میری غیر موجودگی میں وہ بھی تمہارے ساتھ آفس سنبھالے گا تو میں مطمئن ہو جاؤں گا۔ انہوں نے کہتے ہوئے موبائل پر ارحم کا نمبر ملایا تو وہ تیار ہونے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اسے ماسب کو کال کر کے پتہ کرنا تھا کہ آگے وہ کیا ارادہ رکھتا تھا۔ ایک ہفتہ ہو چکا تھا اس نے کال نہیں کی تھی، اس کا نمبر بند آ رہا تھا، نہ جانے پاکستان میں ہی ہے یا آسٹریلیا واپس جا چکا ہے۔ ممانی سے بات کی یا وہ ایک بار پھر کچھ اور طے کیے بیٹھی ہیں۔ اسے مایوسی اور افسردگی کی کیفیت میں ڈریس اٹھایا اور تیار ہونے چلی۔ وہ ارحم کے ساتھ آفس جا کر وہاں کی معاملات سمجھنا چاہتی تھی۔ وہ اپنی طرف سے افتخار صاحب کو مطمئن کرنا چاہتی تھی تاکہ ان کے چہرے پر پھیلی پریشانی اور فکر کم ہو سکے۔ کہاں ہو ماسب؟ وہ تیار ہو گئے تو ایک بار پھر اس کا نمبر ملا کر دیکھا اور مایوس ہونے پر اس نے فون ایک طرف ڈالتے ہوئے خود سے سرگوشی کی تھی۔ سارا دن ہو چلا تھا آفس کے کاموں میں سر کھپاتے فائلیں نپٹاتے۔ اس وقت بھی وہ میٹنگ اٹینڈ کر کے اپنے آفس روم میں لوٹی تھی۔ چائے آرڈر کر کے بیٹھی تو اس نے ایک بار پھر ماسب کا نمبر ملایا ہے۔ ساری مصروفیاتوں میں بھی اس کا دھیان اس طرف لگا رہا تھا۔ وہ کہاں تھا، رابطہ کیوں نہیں کر رہا تھا، اس کی چپ پرسرار تھی۔ تبھی آفس گلاس ڈور سے اس نے ماسب کو اندر آتے دیکھا اور اپنی جگہ پتھر ہو گئی۔ کہاں تھے تم؟ اسے دیکھتے ہی خوشی سے چلائی۔ ماسب اس کی ایکسائٹمنٹ اور خوشی کو دیکھ کر مسکرایا۔ تمہارے پاس اور کہاں ہوتا؟ وہ ٹیبل پر جھک گیا۔ تمہارے پاس؟ یہاں میں فون کر کے پاگل ہو چکی ہوں، کم سے کم اطلاع تو دے دیتے۔ کیا تم آسٹریلیا چلے گئے تھے؟ روشین کی مسرت کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اس کی نظروں کے سامنے تھا۔ وہ مصنوعی ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے بولی، محبت پر اتنا حق تو اس کا بنتا تھا۔ جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی ماما، از خود پاکستان ہی آ چکی ہیں، وہ بتا رہا تھا۔ ناراضگی اور پچھتاووں میں ڈوبی کہانی جس کے دونوں ہی کردار تھے۔ سب سے زیادہ دکھ اور انتظار تو انہوں نے بھی جھیلا تھا۔ ماسب تم سچ کہہ رہے ہو؟ مامی مان گئی؟ روشین کی پلکیں خوشی و مسرت کی خبر سن کر بھیگ گئی۔ ہاں، اب ان آنکھوں کو نم نہیں کرنا، جو خوشیاں ہم سے روٹھ گئی تھیں کاتب تقدیر نے انہیں ہمیں واپس لوٹا دیا ہے۔ اب کوئی بھی لمحہ زندگی کا تمہارے بغیر ضائع نہیں کرنا چاہتا، اس لیے ماما اور ہنا کو افتخار ہاؤس چھوڑ کر آیا ہوں تاکہ وہ شادی کی ڈیٹس ڈیسائیڈ کریں اور ہم آنے والے دنوں میں طے کریں کہ ہنی مون کہاں گزاریں گے۔ وہ اس کے کانوں میں سحر پھونک رہا تھا۔ کیا؟ کوئی ہنی مون پر نہیں جا رہا، تم فوراً پٹری سے اترنے لگتے ہو۔ روشنی مصنوعی آنکھیں نکال کر دروازے کی طرف بڑھی تھی۔
دونوں کو افتخار ہاؤس پہنچنا تھا جہاں ان کی زندگی کے فیصلے بڑی محبت اور دوستانہ ماحول میں کیے جا رہے تھے۔ ایک بار سارے حقوق ضبط ہونے دو، اس کے بعد میں بولوں گا اور تم سنو گی، وہ اس کا بازو تھام کر اسے باور کروا رہا تھا۔ روشنی نے بڑے مان کے ساتھ محبتوں کے سفیر کو دیکھا، جس کی آنکھوں کی چمکتی روشنی اور چہرے پر پھیلتی محبتوں میں وہی سچائی تھی، اور اسے اپنی خوش نصیبی پر کوئی شک نہیں رہا تھا۔ اس کی زندگی کا سفر بہت خوشگوار اور محبتوں کے ساتھ کٹنے والا تھا۔ اسے مسکراتے ہوئے اس کی ہمراہی میں قدم آگے بڑھائے تھے۔ افتخار ہاؤس میں داخل ہوتے ہی کہکوں اور محبتوں کی گونج نے ان کا استقبال کیا تھا۔ سمرا بیگم کی آنکھوں میں پشیمانی کی جگہ اب سچی ممتا کی چمک تھی، اور نکہت بیگم کے چہرے پر سالوں بعد اطمینان کی مسکراہٹ سج چکی تھی۔ جو رشتے اناج، ضد اور بدگمانیوں کی نظر ہو کر بکھر چکے تھے، آج تقدیر نے انہیں پھر سے ایک مضبوط ڈور میں باندھ دیا تھا۔ روشنی نے معصب کے برابر میں کھڑے ہو کر اپنے گرد پھیلی خوشیوں کو دیکھا تو اس کا دل شکر گزاری کے ساتھ سے بھر گیا۔ زندگی نے کتنی ہی آزمائشوں کے بعد سہی، لیکن بالآخر ان کی محبت کو اس کا اصل مقام دے دیا تھا، اور یہی ان کے سفر کی سب سے خوبصورت منزل تھی۔ وہ سرخ اور سنہری اور اسی جوڑے میں سجی روشین شیشے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی تو اسے یوں لگا جیسے 7 سالوں سے ٹھہرا ہوا وقت یکلت خوبصورت رنگوں میں ڈھل گیا ہو۔ آج اس کا نکاح تھا، اس شخص کے ساتھ جو ہمیشہ اس کے دل کی دھڑکن اور اس کی دعاؤں کا محور رہا تھا۔ ڈھولک کی تھاپ، کہکوں اور مبارکبادوں کے شور میں جب نکہت بیگم اور سمرا بیگم نے مل کر اس کے سر پر سرخ دوپٹہ سیٹ کیا تو ان کی آنکھوں میں خوشی کے ساتھ پشیمانی اور محبت کے بے شمار رنگ تھے۔ سمرا بیگم نے آگے بڑھ کر روشین کے ماتھے پر پیار دیا اور اس کے ہاتھ سے اپنے ہاتھوں میں تھام لیے۔ مجھے معاف کر دینا روشین، میں اپنی انا میں اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ اپنی ہی بچے کی خوشیاں چھین بیٹھی تھی، مگر آج تمہیں اپنی بہو کے روپ میں دیکھ کر لگتا ہے جیسے گھر کی رونق واپس آ گئی ہو۔ سمرا بیگم کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ روشنی نے مسکرا کے ان کے ہاتھ چوم لیے۔ ماضی کی تمام تلخیاں اس ایک لمحات کی گرمجوشی میں بہہ چکی تھی۔ باہر لون میں پھولوں سے سجے منڈیر میں نکاح کی تقریب جاری تھی۔ سفید شیروانی میں ملبوس معصب کے چہرے پر ایک جادوئی مسکراہٹ اور سکون تھا۔ جب قاضی صاحب نے ایجاب و قبول کے الفاظ دہرائے اور معصب نے 3 بار قبول ہے کہا تو اس کے دل سے سالوں کا بوجھ اتر گیا۔ نکاح کے بعد جب معصب روشین کے پاس کمرے میں آیا تو وہ لال جوڑے میں شرمائی ہوئی بیٹھی تھی۔ معصب نے آستہ سے اس کے قریب بیٹھ کر اس کا گھونگھٹ اٹھایا اور اس کے چہرے کو تکتا رہ گیا۔ 7 سال کی جدائی، تڑپ اور دکھ جیسے اس ایک ہنسی لمحے میں ختم ہو گئے تھے۔ تم واقعی میری ہو گئی ہو روشین؟ معصب نے دھیمی اور جذبات سے لرزیز آواز میں پوچھا۔ روشنی نے اپنی بھیگی ہوئی پلکیں اٹھا کر معصب کی محبت بھری آنکھوں میں دیکھا اور ہلکے سے سر ہلا دیا۔ معصب نے نرمی سے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ تمہیں میں نے کہا تھا نا کہ بس ایک بار سارے حقوق ضبط ہونے دو، اس کے بعد میں بولوں گا اور تم سنو گی۔ وہ کہتے ہوئے روشین پر اپنی محبت نچھاور کرنے لگا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے نصیب میں لکھے جا چکے تھے۔ تو یہاں پہ ناول ختم ہوا۔ ناول کا نام تھا تم میرے نصیب اور اس کی رائٹر ہیں عرشا غزل۔ کیسا لگا آپ کو ناول؟ کمنٹس باکس میں لازم بتائے گا۔ ناول پڑھنے میں کوئی غلطی کوتاہی ہے اس کو معاف کر دیجیے گا، تھوڑا سا میرا گلا خراب ہے اس لیے بہت سلولی پڑھا ہے۔ تو انشاءاللہ پھر ملتے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔